بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں جس نئے ناول کے ساتھ حاضر ہونے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ریڈ ہاک۔ تو چلیے اس ناول کی شروعات کرتے ہیں۔ دانش منزل کے میٹنگ ہال میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبران موجود تھے، جن میں عمران اور کراسٹی بھی شامل تھے۔ ایکس 2 نے سلور پاور کے مشن کے بعد کراسٹی سمیت ان سب کو پہلی میٹنگ کال کی تھی۔ اس میٹنگ کی دو مقاصد تھے، ایک کراسٹی کے لیے کہ آیا اسے سیکرٹ سروس میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں۔ جولیا کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کراسٹی سے خوش تھے۔ اس بار بھی کراسٹی نے اپنی جان پر کھیل کر اور اپنے ہی ملک ساک لینڈ کے خلاف کام کرتے ہوئے پاکیزہ کو اسرائیل کی ایک ہولناک سازش کا شکار ہونے سے بچایا تھا۔ اگر عین وقت کراسٹی عمران اور میجر پرمود کو سلور پاور کی اصل حقیقت سے آگاہ نہ کرتی تو عمران لامحالہ سلور پاور پاکیزہ لے آتا، اور جب سلور پاور کی ایٹمی لیبارٹری میں چیکنگ کی جاتی تو اسرائیل کو نہ صرف پاکیزہ کی خفیہ ایٹمی لیبارٹری کے بارے میں علم ہو جاتا، بلکہ وہ اس لیبارٹری پر خصوصی SF نامی میزائل فائر کر دیتا، جس سے لیبارٹری تو تباہ ہوتی ہی، اس کے ساتھ ساتھ لیبارٹری میں موجود تابکاری اثرات پورے پاکیزہ میں پھیل جاتے، اور اس بار پاکیزہ اپنی ہی ایٹمی ٹیکنالوجی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ کراسٹی کا یہ کارنامہ پاکیزہ سیکرٹ سروس سے بے حد سراہا، اور وہ اس کا صحرا کراسٹی کے سر پر باندھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر ایکسٹرا سے بھرپور انداز میں سفارش کی کہ اب کراسٹی کو باقاعدہ سیکرٹ سروس میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اس نے پاکیزہ کی کروڑوں عوام کو اسرائیل کی بھیانک سازش کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے جو کام کیا تھا، یہ اس بات کا حتمی ثبوت تھا کہ وہ واقعی مجرمانہ زندگی ترک کر چکی ہے اور صدقے دل سے صرف پاکیزہ کے مفادات کے لیے کام کرنا چاہتی ہے۔ میٹنگ کا دوسرا مقصد اسرائیلی سازش تھا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر اپنے مذموم ارادوں کے تحت پاکیزہ کے خلاف گھناؤنی سازش کی، جس کا جواب دینا ان کے لیے بے حد ضروری تھا۔ ایک تو اسرائیل کی بلیک ڈک نامی تنظیم تھی، جس کے 4 بڑوں نے اسرائیلی پرائم منسٹر کو ساتھ مل کر پاکیزہ کی تباہی کی پلاننگ کی، اور ایک وہ سائنسدان تھا جس نے نقلی سلور پاور اور SF میزائل تیار کر کے اس تباہی کو حتمی شکل دی تھی۔ عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ نہ صرف اسرائیل میں جا کر بلیک ڈک کو ختم کر دیتے، بلکہ اسرائیلی سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ SF میزائل کو بھی تباہ کر دیتے، جو خاص طور پر پاکیزہ کی تباہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس میزائل کی وجہ سے عمران کے لیے یہ مشن بے حد اہمیت کا حامل ہو گیا تھا۔ عمران جلد سے جلد اس مشن کو مکمل کرنا چاہتا تھا تاکہ اسرائیل کو کسی بھی طریقے سے اس میزائل کو پاکیزہ پر فائر کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہی وجہ تھی کہ عمران اسرائیل جا کر جلد سے جلد اس مشن کو مکمل کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ سیکرٹ سروس کے ممبران کو بریف کرنا چاہتا تھا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران کے چہروں پر بے حد بے پناہ تجسس دکھائی دے رہا تھا، جبکہ ان کے برعکس کراسٹی کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ ایک کرسی پر نارمل انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، اور عمران حسب دستور کرسی کی پشت سے سر ٹکائے خراٹے نشر کر رہا تھا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران کی بے چینی کی وجہ یہ تھی کہ وہ ابھی یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا چیف کراسٹی کے حق میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ سب آپس میں اسی سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ساری باتیں ایک طرف، چیف کو اس بار کراسٹی کو اسی بات پر کریڈٹ دے دینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے پاکیزہ کی کروڑوں عوام اسرائیل کی بھیانک سازش کا شکار ہونے سے بچ گئے ہیں، ورنہ اسرائیل نے جو پلاننگ کی تھی، اگر ہم غلطی سے بھی سلور پاور جہاں لے آتے تو آج نہ ہم ہوتے اور نہ پاکیزہ۔ تنویر نے ان سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا، اس سے پہلے بھی مس کراسٹی نے ہیون ویلی میں جو کام کیا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ انہوں نے وائٹ کوبرا کے خلاف کافرستان میں جس تیز رفتاری سے کام کیا اور ابو عبداللہ کو وائٹ کوبرا کے ہیڈ کوارٹر سے نکال کر ہیون ویلی پہنچایا تھا، وہ بھی ان کی صلاحیتوں کا بھرپور ثبوت تھا۔ ان کے مقابلے میں ہماری کارکردگی بے حد کم رہی تھی، صفدر نے کہا۔ ہاں، اور ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کراسٹی واقعی دل سے اپنی مجرمانہ زندگی ترک کر چکی ہے، اور اس نے صدقے دل سے پاکیزہ میں رہنے اور پاکیزہ کے مفادات اور اس کی سلامتی کے لیے ہمارے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جولیا نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر چیف ووٹنگ کرائیں گے تو میرا خیال ہے ہم سب کا ووٹ مس کراسٹی کے ہی حق میں ہوگا۔ صدیقی نے کہا، ہونا بھی چاہیے، کراسٹی نے جو کام کیے اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ جولیا نے کہا، اس بار تو چیف بھی کراسٹی کی صلاحیتوں کے متعارف ہو گئے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے خصوصی میٹنگ کال کر کے ہم سب کو مس کراسٹی سمیت جہاں بلایا، وہ بھی یقیناً مس کراسٹی کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ نعمانی نے کہا، یہ مت بھولو کہ ہیون ویلی کے کیس کے اختتام پر چیف نے کہا تھا کہ وہ مس کراسٹی کی کڑی آزمائش کریں گے۔ وہ ہر طرح سے مس کراسٹی کو آزمائیں گے، اگر مس کراسٹی ان کے معیار پر پوری اتریں گی تب وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ انہیں سیکرٹ سروس میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں۔ ہاور نے کہا،
چیف مس کراسٹی کو جن آزمائشوں سے گزرنے کے لیے کہیں گے مجھے یقین ہے کہ یہ ان آزمائشوں پر نہ صرف پوری اتریں گی بلکہ چیف پر بھی یہ ثابت کر دیں گی کہ واقعی ان میں سیکرٹ ایجنٹ بننے کی تمام تر صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ چوہان نے بھی کراسٹی کے حق میں بولتے ہوئے کہا۔ کراسٹی خاموشی سے ان سب کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ سلور پاور کے معاملے میں چونکہ کیپٹن شکیل اور سالیہ کی ملاقات کراسٹی سے نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے اس بحث میں حصہ نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ کراسٹی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، ہم تو بس چیف سے یہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ چیف اس بار مس کراسٹی کے حق میں فیصلہ دے دیں۔ مس کراسٹی جیسی ایجنٹ کی پاکیزہ سیکرٹ سروس کو بے حد ضرورت ہے، صفدر نے کہا۔ دیکھو، چیف سے تو ہم سب نے ہی پرزور اپیل کی تھی، لیکن بہرحال چیف کا ہی فیصلہ حتمی ہوگا، جولیا نے کہا۔ مس کراسٹی، آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا چیف اس بار آپ کو اپنی سروس میں شامل کر لیں گے؟ تنویر نے کراسٹی سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں تنویر صاحب، فیصلے تو چیف نے ہی کرنا ہے، کراسٹی نے مبہم سے انداز میں کہا۔ چلیں اور کچھ نہیں، آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے آپ خود کس حد تک بے چین ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ بہت زیادہ۔ اگر چیف مجھے پاکستان سیکرٹ سروس سے شامل کر لیں گے تو میں اسے اپنی خوشبختی سمجھوں گی، اور آپ سب کے ساتھ کام کرنے کی مجھے جو خواہش ہے اور خوشی ہوگی، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نہ صرف آپ سے بلکہ پاکستان میں بسنے والے ہر ایک شخص سے مروب ہوں۔ جہاں کے لوگ جس قدر اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور وقت آنے پر اپنے ملک کے لیے جانے تک نچھاور کر دیتے ہیں، میں ان سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ مسلمانوں کی جذبہ جہاد نے میرے دل میں بھی ایسی خواہش پیدا کر دی ہے کہ میں بھی اپنے مفادات، اپنی خواہشوں، اپنی تمام ناپسندیدہ عادات کو ترک کر دوں اور خاص طور پر انسانیت کے دشمنوں کے خلاف کام کروں اور اپنی زندگی پاکستان جیسے عظیم ملک کے لیے نچھاور کر دوں، کراسٹی نے کہا۔ گڈ، ویری گڈ، یہی وہ جذبہ ہے جو پاکستان کے ایک ایک بچے کے دل میں بھی موجزن رہتا ہے۔ اس جذبہ حب الوطنی کی وجہ سے پاکستان آج تک قائم دائم ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ پاکستان میں قوم کے ایسے سپوت موجود ہیں جن کے نام سن کر ہی دشمنوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ بے شمار غیر ملکی طاقتوں نے اور خاص طور پر یہودیوں نے اس جذبے کو کچلنے کی سر توڑ کوششیں کی ہیں، مگر ان کی ہر کوشش، ہر طرح کی سازش اور ہر طرح کی شیطانی عزائم ناکام رہے، ہر بار انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ یہ حقیقت ہے کہ وقت آنے پر پاکستان کا بچہ بچہ دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کا حوصلہ رکھتا ہے، جسے دشمنوں کے عزائم خاک میں ملتے رہتے ہیں اور ملتے رہیں گے، جولیا نے کہا۔ انشاءاللہ، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ اس بار اسرائیل نے پاکستان کی تباہی کا جو خواب دیکھا تھا، اس میں بھی وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی نئی پلاننگ کرے، ہم سب اسرائیل جائیں گے اور اسرائیل کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ صدیوں تک پاکستان تو کیا، دوسرے اسلامی ممالک کی طرف بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا، تنویر نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، واقعی اسرائیل نے ایک بار پھر شیروں کی کھچار میں ہاتھ ڈالا ہے، اس کا خمیازہ تو اسے بہرحال بھگتنا ہی پڑے گا، سالیہ نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ چیف، اگر پہلے کی طرح اجازت دیں تو ہم وہاں کھل کر کام کریں گے، وہاں ہم ایسی تباہی پھیلائیں گے جس سے اسرائیل کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی اور پھر وہ کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکے گا، تنویر نے کہا۔ پہلے کی طرح سے تمہاری کیا مراد ہے؟ صفدر نے تنویر سے پوچھا۔ پہلے جب ہم اسرائیل جاتے تھے تو موت کا طوفان بن کر جاتے تھے، ہمارے راستے میں جو بھی آتا تھا ہم اس کا شیرازہ بکھیر دیتے تھے، ہم اسرائیل کے ڈیم، ایٹمی بجلی گھر، پل اور ان کے اسلحے کے بڑے بڑے ذخائر اڑا دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے اسرائیل کی فوج اور ان کی بے شمار فورسز کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، جس سے اسرائیل کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی تھی اور اسرائیل کو ہمارے خلاف سازش کرنے کے لیے سینکڑوں بار سوچنا پڑتا تھا۔ اسرائیل کو اس بار بھی ایسے ہی کاری ضرب لگانی چاہیے، تبھی ان کی طاقت کا غرور ٹوٹے گا، تنویر نے کہا۔ پہلے کی بات اور تھی، اسرائیلی حکام اور ایجنٹ ہم میں سے کسی کو کچھ جانتے پہچانتے نہیں تھے، نہ ہی ان پر ہماری صلاحیتیں ظاہر تھیں، مگر اب وہ ہمارے بارے میں ہر طرح کی معلومات رکھتے ہیں، ہمارے کام کرنے کا انداز، ہمارے قد کاٹ اور ہمارے اصلی چہروں کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے، اس لیے پہلے کی بنسبت اب ہمارا اسرائیل میں داخلہ مشکل سے مشکل ترین بنا دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا کھل کر ان کے خلاف کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہاں جا کر پوری احتیاط اور عقل مندی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں عمران صاحب کی ذہانت ہی ہمارے کام آتی ہے، ورنہ اسرائیل میں داخل ہونا اور وہاں اسرائیل کے خلاف کام کرنا ہمارے لیے بھی مشکل ترین ہو جاتا ہے، کیپٹن شکیل نے بھی پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ بہرحال جو بھی ہے، اس بار تو اسرائیل کے خلاف کھل کر کام کروں گا، بار بار اسرائیل جا کر انہیں چھوٹے موٹے زخم لگانے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار انہیں ایسی کاری ضرب لگائی جائے جس سے وہ ہمارے سامنے کبھی سر نہ اٹھا سکے،
تنویر نے کہا، یہ سب کہنا قبل از وقت ہوگا، یہ تو اسرائیل جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہم وہاں کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ اسرائیل اب پہلے سے کہیں زیادہ پاورفل ہو گیا ہے، اسے خاص طور پر ایکریمیا کی بے پناہ حمایت حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ آئے دن مسلمانوں خاص طور پر فلسطینیوں پر حملے کرتا رہتا ہے۔ اسرائیل کی حفاظت کے لیے پہلے زیادہ پاورفل ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، جن کے مقابلے میں دوسرے ممالک کی ایجنسیاں زیرو ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اب تم نئی ایجنسی بلیک ڈک کے بارے میں ہی دیکھ لو، اس ایجنسی کو اسرائیل میں بہت کم وقت میں دوسری تمام ایجنسیوں پر برتری حاصل ہو گئی ہے۔ بلیک ڈک کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہے، جو اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ اسرائیل میں بلیک ڈک کا مکمل کنٹرول ہے۔ اسرائیل میں ہونے والا ایک معمولی جرم بھی بلیک ڈک کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکتا، خاص طور پر وہ فلسطینیوں اور غیر ملکی ایجنٹوں کے خلاف جب کام کرتے ہیں تو وہ ان کی سرکوبی کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں۔ جب سے اسرائیل میں بلیک ڈک نامی ایجنسی معرض وجود میں آئی ہے، فلسطینیوں کے اسرائیل کے خلاف کچھ کرنے کے لیے سینکڑوں بار سوچنا پڑتا ہے، اور یہی بلیک ڈک ایجنسی کھل کر فلسطینیوں کے خلاف کام کر رہی ہے اور بڑی تیزی سے ان کی تحریکوں کو کچلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کئی تحریکیں اس بلیک ڈک ایجنسی کی وجہ سے ماند پڑ گئی ہیں۔ کئی تحریک پسند لیڈر تو اس ایجنسی کے خوف سے روپوش بھی ہو چکے ہیں۔ جولیا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلیک ڈک ایجنسی میں انسان نہیں ہونہار درندے کام کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے خاندان ختم کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے کسی نومولود بچے کا بھی لحاظ نہیں کرتے اور اسے بے رحم درندوں کی طرح کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ سالیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسے درندہ صرف انسانوں کا زندہ رہنا امت مسلمہ کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، اور ہمیں اس عذاب کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھتی جائے گی، اور وہ ایک ایک کر کے تمام فلسطینیوں کو شہید کر دیں گے، اور پھر ان سے بھی یہ بعید بھی نہیں کہ وہ ارد گرد کے ممالک میں بھی جا کر ایسی ہی درندگی کا ثبوت دینا شروع کر دیں۔ کیپٹن شیل نے کہا، بہرحال ہم اسرائیل جا رہے ہیں، اور وہاں پہنچ کر جب ہم انہیں اپنی کارکردگی دکھائیں گے تو ان کی درندگی اور ان کی ساری طاقت ان کے ناک کے رستے نکل جائے گی۔ تنویر نے کہا، ہم سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور عمران صاحب جہاں ایسے سو رہے ہیں جیسے یہ یہاں سونے کے لیے آئے ہوں۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے یہ اس کی عادت ہے، یہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تاکہ ہم اس سے کوئی بات نہ کر سکیں۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، صرف نے اسے ہاں بہا سر چڑھا رکھا ہے، ورنہ میرا بس چلے تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ تنویر نے عمران کی طرف وسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو آنکھیں بند کی عجیب سے انداز میں منہ بناتے ہوئے ہراٹے لے رہا تھا۔ لگتا ہے پچھلی کئی راتوں سے عمران صاحب جاگتے رہے ہیں۔ کراسٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، یہ محض اداکاری کر رہا ہے، یہ جاگ بھی رہا ہے اور ہماری باتیں بھی سن رہا ہے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیوں عمران صاحب، کیا مس جولیا ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ کراسٹی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، مگر عمران کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا۔ عمران صاحب آنکھیں کھولے، آپ کا اسٹیشن آ گیا ہے۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، جو مرضی کہہ لو، ڈھیٹ انسان ڈھیٹ ہی ہوتا ہے۔ تنویر نے کہا تو اس کی بات سن کر سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب بس کریں عمران صاحب، اتنا ڈرامہ اچھا نہیں ہوتا۔ صفدر نے عمران کا شانہ پکڑ کر اسے ہلاتے ہوئے کہا جو اس کے قریب بیٹھا تھا، ارے باپ رے، ارے وہ بھاگ گئی، پکڑو اسے، جانے نہ پائے۔ عمران نے اچانک بوکھلا کر آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، مگر پھر سب کو یوں دیکھ کر آنکھیں پٹ پٹانے لگا جیسے ان سب کو دیکھ کر اسے شدید حیرانی ہو رہی ہو۔ اس کی بوکھلانے کی اداکاری پر جولیا اور تنویر کے منہ بن گئے، جبکہ باقی ممبران اور کراسٹی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے کون بھاگ گئی، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ارے وہ میرے ہونے والی بچوں کی نانی اماں۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ میں تو اپنے فلیٹ میں اپنے بچوں کی نانی اماں کو ان کی بیٹی کی فضول خرچوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ تھا جسے بچوں کی ماں جھپٹ کر بھاگی تھی۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ کیا فضول بکواس ہے، تم اپنے فلیٹ میں نہیں، یہاں میٹنگ ہال میں ہو۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، میٹنگ ہال میں؟ اور یہ بھی خوب بات ہوئی، میری شادی کے لیے پہلے جہاں میٹنگ کی جائے گی اور پھر کیا؟ کراسٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر یہاں چھہارے بانٹے جائیں گے اور کیا، اور یہ کام عموماً دلہن کے بھائی ہی کرتے ہیں، کیوں تنویر؟ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو میٹنگ ہال کہکہوں سے گونج اٹھا، جبکہ تنویر نے حسب عادت جبڑے بینچ لیے۔ میرے منہ مت لگنا تم، سمجھے؟ تنویر نے گراتے ہوئے کہا، مجبوری ہے بھائی، شادی کے بعد بندے کو یا تو بیوی کے منہ لگنا پڑتا ہے یا پھر برادر نسبتی کے۔ عمران نے کہا تو ان سب کی ہنسی تیز ہو گئی۔ تنویر کا چہرہ عمران کی بات سن کر سرخ ہو گیا، مگر ایک تو وہ دانش منزل کے میٹنگ ہال میں تھا، دوسرے سبھی ممبران وہاں موجود تھے، اس لیے وہ خون کی گھونٹ پی کر رہ گیا۔ فضول باتیں چھوڑو، ہم یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالو۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری، میں اپنی ٹارچ فلیٹ پر ہی بھول آیا ہوں۔ عمران نے کہا، ٹارچ بھول آئے ہو؟ کیا مطلب؟
ٹارچ کا یہاں کیا کام؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ تم نے خود ہی تو روشنی ڈالنے کی بات کی تھی، اب روشنی ٹارچ سے ہی ڈالی جا سکتی ہے، عمران نے کہا تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ عمران صاحب، ہم اس راستے کے مستقبل پر آپ کو روشنی ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مستقبل پر روشنی؟ ارے بھائی واہ، اگر مستقبل پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے تو سب سے پہلے تنویر کو میرے مستقبل پر روشنی ڈال کر دیکھ لینا چاہیے کہ بھائی بن سکتا ہے یا نہیں، میرا مطلب ہے قانونی بھائی، عمران نے کہا۔ ارے تمہارے مستقبل میں سوائے تاریکی کے اور کچھ بھی نہیں، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میرے تاریک مستقبل پر تم ہی روشنی ڈال سکتے ہو، اور ایک بار تم میرے مستقبل کو روشن کر دو تو پھر تاریک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں رہتا۔ عمران بھلا آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ اس کی بات سن کر تنویر کا ایک بار پھر منہ بن گیا، جبکہ باقی ممبران اور ٹرسٹی ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید بات ہوتی، اچانک میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر میں یکلخ زندگی کی لہریں سی دوڑتی چلی گئیں۔ اس پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے بلب ساگ کرنے شروع ہو گئے اور ٹرانسمیٹر سے مترنم موسیقی کی آواز گونجنے لگی۔ جولیا نے ہاتھ بڑھا کر فوراً ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی موسیقی کی آواز بند ہو گئی۔ ہیلو ممبران، موسیقی بند ہوتے ہی ایکسٹرو کی محسوس آواز سنائی دی۔ یس چیف، جولیا نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ کیا تمام ممبران موجود ہیں؟ ایکسٹرو نے کہا۔ ٹرانسمیٹر چونکہ فکس فریکوینسی کا تھا اور اس میں اسپیکر اور مائک ایک ساتھ لگے تھے، اس لیے اس نے بار بار اوور کہنے کی زحمت نہ کرنا پڑتی تھی۔ یس چیف، ممبران کے ساتھ کراسٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، جولیا نے کہا۔ ایکسٹرو کی آواز سن کر سیکرٹ سروس کے ممبران اور کراسٹی کے چہرے پر تجسس کے تاثرات اور زیادہ بڑھ گئے تھے۔ کراسٹی کے چہرے پر گھبراہٹ قدرے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کراسٹی؟ چیف نے کراسٹی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس چیف، کراسٹی نے کھڑے ہو کر گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کا انداز مودبانہ تھا۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ساتھ میری یہ پہلی میٹنگ ہے جس میں تم بھی موجود ہو، چیف نے کہا۔ یس چیف، کراسٹی نے کہا۔ کیا محسوس کر رہی ہو؟ میں بہت خوش ہوں چیف، اور میں بے پناہ فخر محسوس کر رہی ہوں کہ آپ نے مجھے ممبران کے ساتھ یہاں میٹنگ ہال میں بیٹھنے کی اجازت تو دی، کراسٹی نے کہا۔ گڈ، بیٹھ جاؤ۔ یس چیف، تھینک یو چیف، کراسٹی نے کہا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کراسٹی، پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران اور علی عمران اس بار تمہارے لیے بھرپور سفارش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تم ہیون ویلی کے کیس میں مسلمانوں کے لیے تم نے جو کام کیا اور اب حال ہی میں پاکیزہ کی کروڑوں عوام کو بچانے کے لیے جو کچھ تم نے کیا، اس سے نہ صرف پاکیزہ سیکرٹ سروس کا حوصلہ بلند ہوا، بلکہ تم نے بھی یہ ثابت کر دکھایا کہ تم واقعی اپنی مجرمانہ زندگی ترک کر چکی ہو، اور تم نے پاکیزہ کے لیے جو کچھ کیا، اب یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق پاکیزہ سیکرٹ سروس میں بطور ممبر شامل کر لیا جائے، ایکسٹو نے کہا۔ یس چیف، اگر ایسا ہو جائے تو اسے میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی، کراسٹی نے قدرے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ اس بات کی مجھے بھی خوشی ہے کہ تم نے واقعی 2 کیسز میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اور کچھ نہیں تو تم نے کم از کم یہ ضرور ثابت کر دیا کہ تمہارے دل میں مسلمانوں کے لیے بے پناہ ہمدردی اور نرم گوشہ موجود ہے۔ کسی بھی سیکرٹ ایجنٹ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کے ساتھ ساتھ انسانیت کی بھلائی اور مفاد کے بارے میں بھی سوچے۔ جس انسان کے دل میں انسانیت کی بھلائی کا جذبہ موجود نہیں ہوتا، وہ کبھی اچھا سیکرٹ ایجنٹ نہیں بن سکتا۔ ہر سیکرٹ ایجنٹ کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت محتاط رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھے، ملک کے مفادات کو تمام مفادات سے بڑھ کر ترجیح دے، اور تم نے یہ سب کر دکھایا ہے۔ تم دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور مضبوط ارادوں کی بھی مالکہ ہو۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میں وہ تمام تر صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہیں جو کسی بھی سیکرٹ ایجنٹ میں ہونی ضروری ہوتی ہیں۔ میں نے تم سے جو کہا کہ اگر تم پاکیزہ کے مفاد میں کوئی کام کرو گی تو میں سوچوں گا کہ تمہیں سیکرٹ سروس میں شامل کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ اس کے بعد میں نے ہی تم سے کہا کہ سیکرٹ سروس میں شامل ہونے سے پہلے تمہیں چند کڑی آزمائشوں سے بھی گزرنا ہوگا۔ اگر تم ان آزمائشوں سے گزر جاؤ اور کامیابی حاصل کر لو تو تمہیں پاکیزہ سیکرٹ سروس میں شامل کیا جا سکتا ہے، ایکسٹو نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یس چیف، اور میں نے بھی آپ سے کہا کہ میں آپ کی ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، کراسٹی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ کراسٹی، میں اصول پسند آدمی ہوں۔ پاکیزہ کے مفاد اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے جو کچھ تم نے کیا وہ میری نظروں میں بہت اہم ہے، مگر اس کے باوجود میں اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ تمہیں ابھی اور آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ جب تک تم ان آزمائشوں سے گزر کر سونے سے کندن نہیں بن جاتی، میں تمہارا پاکیزہ سیکرٹ سروس میں شامل ہونے کا اعلان نہیں کر سکتا، ایکسٹو نے کہا۔ چیف کی بات سن کر نہ صرف کراسٹی بلکہ سیکرٹ سروس کے ممبران کے چہروں پر بھی موجود چمک یکلخت معدوم ہو گئی۔ وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ چیف کراسٹی کی جو تعریفیں کر رہا تھا اس کے بعد وہ فوراً کراسٹی کو پاکیزہ سیکرٹ سروس میں شامل کر لے گا۔ یس چیف، کراسٹی نے بجھے سے لہجے میں کہا۔ اس میں مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے کراسٹی،
اصول اصول ہوتے ہیں اور ایکسٹو کا نام ہی اصولوں پر کاربند رہنے کے لیے بنا ہے۔ اگر تمہارے ارادے مضبوط ہیں تو مجھے یقین ہے کہ تم ہر آزمائشوں سے خوش اسلوبی سے گزر جاؤ گی، جس کے بارے میں تمہیں بعد میں بتایا جائے گا، ایکسٹو نے کہا۔ یس چیف، کراسٹی نے اسی انداز میں کہا۔ تمہاری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اور تمہارے دل میں موجود پاکیزہ اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہمدردی کے جذبات کو محسوس کر کے میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک تم باقاعدہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ممبر نہیں بن جاتی، اس وقت تک تم عمران کی طرح فری لانسر کے طور پر پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کر سکتی ہو۔ اس کے لیے نہ صرف تمہیں پاکیزہ میں بلکہ دوسرے ممبران کی طرح سہولیات دی جائیں گے، بلکہ ملکی مفادات کے لیے کام کرنے پر کسی بھی مشن پر جانے کے لیے تمہارے اخراجات بھی برداشت کیے جائیں گے، اور اس کے لیے تمہیں باقاعدہ چیک جاری کیے جائیں گے جس سے تم اپنی ضروریات زندگی خوش اسلوبی سے پوری کر سکو گی۔ اس کے علاوہ تمہیں ایسی مراد بھی دی جائیں گی جو فری لانسر ہونے کے باوجود عمران کو بھی نہیں دی گئیں۔ اب یہ تمہاری اپنی خوشی اور تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ تم پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے فری لانسر کے طور پر کام کرنا چاہتی ہو یا نہیں۔ تمہارا فیصلہ حتمی ہوگا، ایکسٹو نے کہا۔ چیف، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کراسٹی کو ان آزمائشوں سے گزاریں جن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جولیا نے کراسٹی کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر اس کی سفارش کرتے ہوئے کہا۔ اس کا ابھی وقت نہیں آیا جولیا، جب وقت آئے گا تبھی میں فیصلہ کروں گا کہ کراسٹی کو ان آزمائشوں سے گزرنا چاہیے یا نہیں، ایکسٹو نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن چیف، جولیا نے کچھ کہنا چاہا۔ جولیا، ایکسٹو نے اس قدر سرد لہجے میں کہا کہ وہاں موجود سبھی ممبران بری طرح سے کانپ اٹھے۔ سوری چیف، میں اس سلسلے میں آپ سے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، اچانک عمران نے کہا تو وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اگر تم نے کراسٹی کے لیے سفارش کرنے کی کوشش کی تو تمہیں بھیانک سزا دینے سے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاؤں گا، سمجھے؟ ایکسٹو نے غراتے ہوئے کہا۔ میں سفارش نہیں کر رہا چیف، صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراسٹی کو آپ فری لانسر کے طور پر پاکیزہ سیکرٹ سروس کے احکامات میں کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ کیا آپ کراسٹی کو بھوکوں مارنا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ کراسٹی بدل ہو کر یہاں سے واپس چلی جائے اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ساتھ کام کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دے؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ ارے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ چیف نے کہا۔ باقی ممبران بھی عمران کی جانب ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ عمران کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکے ہوں۔ چیف، میں بھی یہاں فری لانسر کے طور پر کام کر رہا ہوں، پاکیزہ سیکرٹ سروس میں باقاعدہ ممبر بننے کے لیے میں کب سے ٹکرے مار رہا ہوں، مگر سال ہر سال گزر گئے اور میں فری لانسر کا فری لانسر ہی ہوں۔ فری لانسر ہونے کی وجہ سے آپ مجھے پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران کے ساتھ کام کرنے کی اجازت تو دے دیتے ہیں اور ہر مشن پر مجھے ان کا باقاعدہ لیڈر بھی بنا دیتے ہیں، اور میں اپنی جان کی بازی لگا کر ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، ہر طرح کے مشنز مکمل کرتا ہوں، جہاں تک ہو سکے میں ممبران کی جانوں کی حفاظت بھی کرتا ہوں، مگر مشن کے اہتمام پر میرے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ عمران نے باقاعدہ تقریر کرنے والے انداز میں کہا۔ کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹو نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ مشن کے اختتام پر مشن کا صحرا بھی میرے سر پر سجایا جاتا ہے، مجھے ہیرو بھی تسلیم کیا جاتا ہے، میری تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے بھی ملائے جاتے ہیں، مگر جب معاوضے کے طور پر مجھے چیک دیا جاتا ہے تو اس چیک کو دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ چیک میں برائے نام ہی رقم ہوتی ہے جس سے میں بمشکل اپنے فلیٹ کے بجلی کا بل ہی ادا کر سکتا ہوں۔ آپ شاید بھول جاتے ہیں کہ بجلی کے بل کے سوا مجھے اور بھی بل ادا کرنے ہوتے ہیں، جیسے گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل، دودھ والے کا بل، سبزی والے کا بل، اور پھر میرے ملازم جناب آغا سلیمان پاشا کی تنخواہ کا بل، جو ہر وقت 10 ذہین فائلوں میں لگا کر میرے سامنے رکھ دیتا ہے۔ میرے پاس اس کے لیے سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں اتنے عرصے سے فری لانسر کے طور پر کام کر رہا ہوں اور مجھے اب تک میرے معیار کا معاوضہ نہیں دیا گیا، تو بیچاری کراسٹی فری لانسر بن کر کیا کرے گی؟ وہ تو بس آپ کے دیے ہوئے چیک سے بجلی کا بل ہی بھرتی رہ جائے گی۔ عمران کی زبان حرکت میں آئی تو نان سٹاپ چلتی ہی چلی گئی۔ اس کی بات سن کر سیکرٹ سروس کے ممبران نے منہ بنا لیا۔ عمران نے جس انداز میں بات کی تھی وہ یہی سمجھے تھے کہ عمران چیف سے بھرپور انداز میں کراسٹی کی سفارش کرے گا، مگر عمران جیسے انسان سے ایسی توقع کرنا ہی فضول تھی۔ وہ اپنے ہی راگ الاپنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ کراسٹی کا اپنا مسئلہ ہے، وہ میرے دیے ہوئے چیک سے بجلی کا بل بھرے یا فون کا، اسے اتنا ہی معاوضہ دیا جائے گا جو اس کا حق ہوگا، چیف نے کہا۔ سوری چیف، پھر تو میں کراسٹی کو یہی مشورہ دوں گا کہ یہ اپنا بوریا بستر باندھے جہاں سے واپس چلی جائے، ورنہ اسے میری طرح یہاں کمواری ہی رہنا ہوگا۔ عمران نے کہا۔ میں نے تمہیں یہاں فضول باتوں کے لیے نہیں بلایا، ایکسٹو نے گھراتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں؟ ارے چیف، شادی بیاہ کی باتیں تو خوشی کی ہوتی ہیں، یہ فضول کیسے ہو گئیں؟ عمران نے حماقت زدہ لہجے میں کہا۔ خاموش رہو کراسٹی، تم بتاؤ کیا تم پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے فری لانسر کام کرو گی یا نہیں؟ اگر کراسٹی کا واقعی ساری زندگی کنواری رہنے اور قرض کے بوجھ تلے دبے رہنے کا ارادہ ہے تو یہ ہاں کرے گی، ورنہ نہیں۔
इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, मगर उसकी बड़बड़ाहट इतनी तेज़ थी कि उन सब ने और चीफ ने भी सुन ली थी। चीफ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी है, मुझे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में शामिल किया जाए या नहीं, मगर इसके बावजूद मैं पाकिस्तान में रहने के लिए पाकिस्तान के मुफादात के लिए काम करने को तरजीह दूंगी। आपने मुझे फ्रीलांसर के तौर पर ही सही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ काम करने की इजाज़त दे दी है और मेरे लिए यही बहुत है। आप मुझे मराद हत्ता के चेक और मुआवजा ना भी दें तब भी मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगी, क्रास्टी ने कहा। उसके बाद सुनकर सीक्रेट सर्विस से इमरान के चेहरों पर रंग से बिखर गए, जबकि इमरान बुरे बुरे से मुंह बनाने लगा जैसे उसे क्रास्टी का फैसला पसंद ना आया हो। गुड, अब मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने दानिशमंदाना फैसला किया और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें अपने इस फैसले पर कभी निदामत ना होगी और ना ही अफसोस होगा, चीफ ने कहा। यस चीफ, क्रास्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर होगा कि हम कमवार गान में एक और कमवारी का इजाफा हो जाएगा। इमरान ने मुंह बनाकर कहा तो उसके बाद सुनकर उन सबके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। क्रास्टी ने अपना फैसला सुना दिया है, इसलिए अब किसी मेंबर को इस पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं, इसलिए ये मौजू ख़त्म और अब हम मिशन पर बात करेंगे। इस मिशन का ताल्लुक इसराइल से है। इसराइल ने जिस तरह नकली सिल्वर पावर बनाकर पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद करने का जो प्रोग्राम बनाया था वो इसने बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। सिल्वर पावर में मौजूद डिवाइसेस इस वक्त तक काम नहीं कर सकती थी जब तक उसे एटमी लिबार्टी में ले जाकर मुख्तलिफ मराहल से ना गुजारा जाता। कीमियाई अमल से गुजरते ही नकली सिल्वर स्टोन में मौजूद डिवाइसेस ऑन हो जाते और इसराइल को एक आसान टारगेट मिल जाता। वो इस टारगेट पर अपना बनाया हुआ तबाकू एफ मिसाइल फायर कर देता और पाकिस्तान अपनी ही टेक्नोलॉजी का शिकार होकर हमेशा हमेशा के लिए सफ़र हस्ती से गायब हो जाता। इसराइल का हर कदम, उसकी हर साजिश मुसलमानों खासतौर पर पाकिस्तान की तबाही के लिए होती है। इस बार इसराइल ने पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को हलाक करने का जो होलनाक मनसूबा बनाया था वो काबिल मज़म्मत है। इससे उन्हें यहूदियों की पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और उनके घिनौने अज़ाइम का साफ पता चल सकता है। इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल ने बेशुमार घिनौनी साजिशें की थी। मुसलमानों का दुनिया से वजूद तक मिटा देने के लिए उन्होंने बर्बरियत और दरिंदगी से भरपूर प्लान मुरतब किए थे। हर बार इब्बतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ता था और फिर आप जैसे जयालों ने भी इसराइल में जाकर उनके अज़ाइम को जिस तरह हाथ में मिलाया था उसके बारे में सारी दुनिया जानती है। आप सब ने अपने अपने तौर पर इसराइल को कदम कदम पर कारी ज़रबात लगाई जिनके जहाँ वो अभी तक सहते चले आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद वो अपने हर धर्मी पर कायम है और पाकिस्तान को तबाह करने का ख्वाब देखना नहीं छोड़ते। पाकिस्तान में उनके सबसे बड़े दुश्मन आप हैं जिनसे वो बार बार जिक्र उठा चुके हैं। वो आपसे हरासा भी रहते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई साजिश करते हैं तो उसे नहायत खामोशी और राजदारी से करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उनकी साजिश नाकाम हो गई तो आप इसराइल पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे और उन्हें खुद को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश करे और हम चुप साध कर बैठे रहें, ये भी पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ है, इसलिए उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। इस बार भी इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश की थी इसका उसे जवाब देना बेहद ज़रूरी है, ताकि इसराइल को एक बार फिर बावर कराया जा सके कि पाकिस्तान न सिर्फ उसकी हर साजिश को नाकाम कर सकता है बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। इसराइल ने पाकिस्तान की तबाही के लिए SF नामी मिसाइल तैयार किया है जिसका मौजूद ज़ाहिर है एक यहूदी साइंसदान है। इस साइंसदान की पुष्पनाही पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ इसराइल के एक नई तंजीम ब्लैक डिक काम कर रही है और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इस तंजीम ने भी पाकिस्तान के खिलाफ उस साइंसदान की भरपूर मावनत की थी, इसलिए वो पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अब उन तमाम अफराद का अहाता करेगी जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही का ख्वाब देखा था। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस एक बार फिर इसराइल में जाएगी और न सिर्फ ब्लैक डिक नामी तंजीम का हाथ ना करेगी बल्कि यहूदी साइंसदान को तलाश करके उसे उसके SF मिसाइल समेत ख़त्म करेगी। इसके लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस भरपूर अंदाज में और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करेगी ताकि इसराइल को पाकिस्तान पर मिसाइल फायर करने का मौका ही ना मिल सके। इस मिशन में आप सबको खुलकर काम करना होगा। इस मिशन में GP5 के साथ साथ आपके रास्ते में इसराइल की बेशुमार एजेंसियां हायल हो सकती हैं, खासतौर पर ब्लैक डिक एजेंसी आपके खिलाफ पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी और मैं चाहता हूँ कि आप इस एजेंसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। इस एजेंसी के 4 बड़े हैं, आप इन चारों को हलाक करेंगे और उनका स्टेटअप मुकम्मल ख़त्म करेंगे। इसराइल में आप कैसे दाखिल होंगे, वहाँ आपके मावनीन कौन होंगे और आप वहाँ जाकर आपको करना क्या होगा, ये सब आपको इमरान बताएगा। इस मिशन में इमरान ही आपका लीडर होगा और उसकी हिदायत पर अमल करना आप पर लाजिम होगा। इस सिलसिले में कोई कोताही या गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जिम्मेदारी इमरान की होगी कि वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस मिशन को आपसे मुकम्मल कराए। इसके लिए ये क्या करता है ये इमरान पर मुनहसर है, लेकिन बहरहाल मुझे इस मिशन में कामयाबी चाहिए, हर सूरत में और हर हाल में। एक्सट्रो ने मुसलसल बोलते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें चीफ, आपने हमें जो टास्क दिए हैं वो हर मुमकिन तरीके से उन्हें पूरा करेंगे। जूलिया ने कहा, ऐसा ही होना चाहिए।
ایکس ٹو نے کہا۔ چیف کیا اس مشن میں پوری ٹیم اسرائیل جائے گی؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے مختصر ٹیم ناکافی ہوگی، اس لیے اس بار میں نے پوری ٹیم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا جس میں کراسٹی بھی شامل ہوگی، ایکس ٹو نے کہا۔ تو ایکس ٹو کی بات سن کر کراسٹی کا چہرہ کھل اٹھا۔ تھینک یو چیف، ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ اس کراسٹی کو بھی ہم اپنے ساتھ مشن پر لے جائیں۔ ایکٹیمر میں اس کے سی کاگ کی ایجنسی کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، کراسٹی نے ہمیں کہا تھا کہ اس کا بھائی سی کاگ بھی ہمارے لیے بے پناہ معاونت کر سکتا ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، کراسٹی کے بھائی سی کاگ سے میری بات ہوئی ہے، اس کی تفصیلات بھی میں نے عمران کو بتا دی ہیں، عمران آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دے گا اور پھر آپ کو اس کی سربراہی میں کام کرنا ہوگا، ایکس ٹو نے کہا۔ اوکے چیف، جولیا نے کہا۔ اور کوئی سوال؟ ایکس ٹو نے پوچھا۔ یس چیف، کیپٹن شیل نے کہا۔ یس کیپٹن شیل، ایکس ٹو نے کہا۔ چیف، پاکیزہ کے خلاف سازش میں بلیک ڈک ایجنسی کے 4 بڑے اور یہودی سائنسدان کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم بھی ملوث ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب اس پرائم منسٹر کی ایما پر کیا گیا ہے۔ ہمارا مشن کلنگ مشن بنتا ہے، کیا اس کلنگ مشن میں اسرائیلی پرائم منسٹر بھی ہمارا ٹارگٹ ہوگا؟ کیپٹن شیل نے کہا۔ آپ بلیک ڈک ایجنسی اور یہودی سائنسدان کے خلاف کام کریں گے، مشن کے مکمل ہونے پر اسرائیلی پرائم منسٹر کو جو جھٹکا لگے گا وہ موت سے بھی بھیانک ثابت ہوگا، اس لیے آپ کو خصوصی طور پر اس کے خلاف کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اسرائیل کے سینے پر جتنے بھی زخم لگائیں گے ان کی اذیت پرائم منسٹر کو ہی جھیلنی پڑے گی، اور میرے خیال میں اس سے بڑی سزا اس کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، ایکس ٹو نے کہا۔ یہ چیف، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسرائیل کے پرائم منسٹر کو ہم ایسے زخم لگائیں گے جن کی تکلیف وہ صدیوں تک نہ بھول پائیں گے، صفدر نے کہا۔ اور کوئی بات؟ یس چیف، میں بھی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، عمران نے فوراً کہا۔ پوچھو۔ آپ ہمیشہ مجھے چیک مشن کے اختتام پر دیتے ہیں، کیا اس مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایڈوانس سے مجھے چیک دے دیں تاکہ میں جانے سے قبل اپنے چند قرض ہاہوں کا قرض اتار دوں، ورنہ وہ میرا غیر موجودگی میں مجھے بد دعائیں دیتے رہیں گے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ بد دعائیں لینے والا انسان کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد بھی ناکام ہی رہتا ہے، جبکہ بد دعاؤں کی جگہ اگر دعائیں لی جائیں تو کامیابیاں قدم قدم پر آنکھیں بچھا دیتی ہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ سوری، چیک تو تمہیں مشن مکمل ہونے کے بعد ہی ملے گا، نیک نیت سے جا کر اپنا مشن مکمل کرو گے تبھی تمہیں کامیابیاں ہی ملیں گی، پھر واپس آ کر اپنا قرض اتارتے رہنا، ایکس ٹو نے خشک لہجے میں کہا۔ تو عمران کا چہرہ بٹ سا گیا۔ لیکن چیف، عمران نے کہا، ممبران آپ کو جو پوچھنا ہے وہ آپ عمران سے پوچھ کر اس کے ساتھ مل کر پلاننگ کریں، اور پھر عمران مجھے فائنل رپورٹ دے گا، اس کے بعد میں آپ کو یہاں سے بھجوانے کا انتظام کروں گا، ایکس ٹو نے عمران کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر پر چلتے ہوئے بلب بھی بجھ گئے۔ چلے اور کچھ نہیں تو اس بار مس کراسٹی کو ہمارے ساتھ کام کرنے کا موقع تو مل ہی گیا۔ چیف نے انہیں فری لانسر کے طور پر ہی صحیح، بہرحال ہم میں شامل تو کر لیا، اس سے بڑی خوشی کی بات اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں واقعی، اس بار ہم سب مل کر کام کریں گے اور اسرائیل کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ زندگی بھر نہیں بھول سکے گا، جولیا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ انشاءاللہ، ان سب کے منہ سے نکلا۔ جی عمران صاحب، اب آپ فرمائیے، آپ کیا کہتے ہیں، کیپٹن شیل نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو برے برے منہ بنا رہا تھا جیسے اس نے کونین کی گولیاں چبا لی ہوں۔ میں نے کیا فرمانا ہے چیف صاحب، جو فرما گئی وہ کافی ہے۔ ہاں، ایک عرصے سے سیکرٹ سروس کے ساتھ جوتے گھسا رہا ہوں، اور چیف کو مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں کہ کبھی کوئی چیک ایڈوانس میں مجھے دے دے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ تم نے سنا نہیں چیف نے کیا کہا، وہ اصول پسند انسان ہے، اور ہم جب انہوں نے مس کراسٹی کے معاملے میں بھی اصول پسندی سے کام لیا تو بھلا تمہیں ایڈوانس چیک دے کر بے اصولی کیسے کر سکتے ہیں، تنویر نے فوراً کہا۔ تم نے تو ہوشی ہونا ہے، چیف نے میری مخالفت جو کی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، چیف نے مجھے تم سب کا لیڈر بنایا ہے، اور میں نے تم پر روب ڈال ڈال کر تمہاری مت نہ ماری تو مجھے عمران نہ کہنا، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ عمران نہ کہے تو اور تمہیں کیا کہیں یہ بھی بتا دو، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علی عمران MSc DSc آکسن، عمران نے فوراً کہا تو وہ سب کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ عمران صاحب مذاق چھوڑیے اور ہمیں بتائیں کہ اسرائیل جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کرنا کیا ہے، جولیا، سالیہ اور کراسٹی کے سوا سب دیواروں کے پاس جا کر سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، آنکھیں بند کرو اور خیال خیال میں پہنچ جاؤ اسرائیل کی ایجنسیاں لاکھ متحرک ہو جائیں، سارے کے سارے اسرائیل کو سیل کر دیں، لیکن وہ خیالوں کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہونے سے ہمیں نہیں روک سکتے، اور ہم خیالوں میں اسرائیل کو ناکو چنے چبا دیں گے، اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ صدیوں تک بلبلاتے رہیں گے، عمران نے کہا۔ تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ یعنی ہمیں جو کچھ کرنا ہے صرف خیالوں میں ہی کرنا ہے، عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے ہمیں کہیں نہیں جانا ہوگا، چوہان نے کہا۔ خیالوں میں کام بھی کیے جا سکتے ہیں، اب دیکھ لو، میں خیالوں میں جولیا کا وہ بن جاتا ہوں اور تنویر عزیز ترین ساتھی بن جاتا ہے، کیوں تنویر، عمران نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ خیالوں میں تو میں تمہاری گردن کاٹنے سے نہیں چوکتا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو ان سب کی ہنسی تیز ہو گئی۔ صرف گردن کاٹنے سے بات نہیں بنتی،
درزی کو بازو اور ٹانگوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، بالکل فل سمارٹنیس دیکھنی پڑتی ہے۔ اور مجھے اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی کہ تم اپنے ہاتھوں سے میرے لیے شادی کا سوٹ تیار کرو۔ عمران نے کہا تو ان سب کی ہنسی مزید تیز ہوتی چلی گئی۔ تم بس خیالی پلاؤ ہی پکاتے رہنا، جولیا نے منہ بنا کر کہا تو عمران بھی ہنس دیا۔ اچھا ہے نا، اس خیالی پلاؤ سے سارا ولیمہ بھی بھگت جائے گا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب پلیز اب سنجیدہ ہو جائے اور ہمیں کلنگ مشن کے بارے میں تفصیلات بتائیے، کراسٹی نے کہا۔ ہاں تم پوچھ سکتی کیونکہ تم بھی میری طرح فری لانسر ہو، اور ایک فری لانسر دوسرے فری لانسر کی پریشانیوں کو بخوبی سمجھتا ہے۔ مشن کے اختتام پر چیف کا معمولی سا چیک دے کر تم نے دیواروں میں ٹکرے مارنی ہے اور نتیجہ یہ کہ تم بے ہوش ہو جاؤ گی، اس طرح تمہارا چیک بھی میرے ہی کام آئے گا، عمران نے کہا۔ تو کراسٹی بے احتیاط ہنس پڑی۔ آپ بے فکر رہیں، اگر چیف نے مجھے چیک دیا تو میں وہ چیک خود ہی آپ کو بطور تحفہ دے دوں گی، کراسٹی نے مسکرا کر کہا۔ تو عمران بے احتیاط اچھل پڑا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم اپنا چیک مجھے دے دو گی؟ عمران نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے کام کرنا چاہتی ہوں، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میرے ایک ہاتھ کے اشارے پر میرا بھائی سی کاک میرے سامنے لاکھوں کروڑوں ڈالر ڈھیر لگا سکتا ہے، کراسٹی نے کہا۔ اوہ بہت ہو، تو کیا تم مجھے اپنے بھائی سے 10-20 ڈالر لے کر دے سکتی ہو؟ عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں، کراسٹی نے کہا۔ گڈ، ویری گڈ، ریئلی ویری گڈ، پھر تو تم نے فری لانسر بن کر بہت اچھا اور نیک کام کیا ہے کراسٹی، میں تمہارے فیصلے سے بہت خوش ہوا ہوں، بہت خوش، عمران نے بچوں کی طرح کلکاری مارتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اب تم کراسٹی سے اس کا چیک اور اس کے بھائی سے ڈالر لینے کا سوچ رہے ہو؟ جولیا نے اسے بری طرح سے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں اس میں حرج ہی کیا ہے، اگر کراسٹی حاتم تائی کی بہن بن کر میری مدد کرنے کا ارادہ کر رہی ہے تو تم کیوں جل رہی ہو؟ عمران نے کہا۔ جلتی ہے میری جوتی، جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر تو تنویر کا جوتا بھی جلنا چاہیے، عمران نے فوراً کہا۔ تو جولیا اور تنویر کے سوا سب ہنس پڑے۔ رہنے دے مس جولیا، ہم چیف سے بات کرتے ہیں، جو انسان عورتوں کی کمائی پر نظر رکھتا ہو اس سے تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عورت؟ ارے کراسٹی تو بھی لڑکیوں میں شمار ہوتی ہے اور تم اسے عورت کہہ رہے ہو؟ لگتا ہے تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے، جلدی سے جا کر اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ، کہیں تم جولیا کو بھی آنٹی سمجھنا نہ شروع کر دو، عمران بھلا آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ عمران صاحب ہمیں باتوں میں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیپٹن شیل نے کہا۔ عمران صاحب ایسی باتیں اس وقت کرتے ہیں جب ان کے ذہن میں کوئی مربوط پلاننگ نہیں ہوتی، صفدر نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ تب تو تمہیں عمران صاحب کو سوچنے کے لیے وقت دینا چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوچ سکے، ہاور نے کہا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، لاؤ اپنی جیبیں الٹ دو اور تمہارے پاس جتنا بھی وقت ہے وہ مجھے دے دو، آج کل ویسے بھی کھڑکی کا زمانہ نہیں رہا، کہیں جانے سے پہلے تمہارے لال نیلے اور سبز رنگ کے نوٹوں کی شکل میں موجود وقت سے میں باقی کے دن خوشی سے جی لوں گا، عمران نے کہا۔ تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ابھی عمران انہیں اپنی پلاننگ بتانے کے موڈ میں نہیں، اور جب تک عمران کا موڈ نہ ہو وہ اسے کسی بات کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ ارے تم سب خاموش ہو گئے کیوں؟ کیا تم سب کو ایک ہی وقت ایک ہی سامنے کاٹ لیا ہے؟ عمران نے کہا، مگر کسی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ اب ہم میں سے اس وقت تک کوئی نہیں بولے گا جب تک آپ ہمیں خود کچھ نہیں بتائیں گے، صفدر نے کہا۔ میں نے کیا بتانا ہے؟ تنویر سے پوچھ لو، اگر یہ رضامند ہوتا ہے تو میں تیار ہوں، کیوں جولیا؟ عمران نے کہا۔ تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے، مگر ان میں سے اس بار کسی نے کوئی بات نہ کی۔ خدا کی پناہ، جہاں اس قدر نفوس ہونے کے باوجود سکوت طاری ہو گیا، اور بھی خواتین کی موجودگی میں، واقعی قرب قیامت کی نشانی ہے، عمران نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ سب خاموشی سے عمران کو دیکھ رہے تھے، ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واقعی اب کچھ نہیں بولیں گے۔ جولیا، سالیہ، کراسٹی، تم تو بولو، تم تینوں کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ عمران نے کہا، مگر ان تینوں نے بھی عمران کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کمال ہے، حیرت ہے، بلکہ حیرت کی بھی حیرت، ارے ایک دوسرے کے بھائیوں بہنوں کچھ تو بولو، جب تک تم مجھ سے کچھ پوچھو گے نہیں تو میں تمہیں کیا بتاؤں گا، عمران نے کہا، مگر ان کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا۔ ان سب نے جیسے اس بار عمران کو زج کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ خدا کے لیے کچھ بولو، مجھے تم سب کی خاموشی سے ڈر لگ رہا ہے، عمران نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، مگر ان میں سے کسی نے خاموشی نہ توڑی۔ ٹھیک ہے، اگر تم کچھ پوچھنا ہی نہیں چاہتے تو میں بھی تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، لو میں بھی چپ سادھ لیتا ہوں۔ وہ سب خاموش بیٹھے رہے تو عمران اٹھا اور میز سے گرد گھوم کر جولیا کی کرسی کی طرف آ گیا۔ وہ جولیا کے ارد گرد، اس کے منہ پر، پھر کرسی کے نیچے، پھر میز کے نیچے جولیا کے پیروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی چیز گر گئی ہو اور وہ اسے تلاش کر رہا ہو۔ جولیا اور دوسرے ممبران حیرت سے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا کھو گیا ہے تمہارا؟ جولیا سے آخر رہا نہ گیا تو عمران سے پوچھ بیٹھی۔ اس کی آواز سن کر عمران بے احتیاط اچھل پڑا۔ مل گئی، تمہاری آواز ہی ڈھونڈ رہا تھا، عمران نے اس انداز میں کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے کہکہے نکل گئے۔ انہیں کہکہے لگاتے دیکھ کر عمران یوں آنکھیں پٹپٹا رہا تھا جیسے کسی الو کو پکڑ کر تیز دھوپ میں بٹھا دیا گیا ہو۔
اسرائیلی صدر اپنے شاندار انداز میں سجے ہوئے آفس میں اونچی پوچھ والی کرسی پر بیٹھے تھے. ان کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا. ان کے سامنے میز پر ایک فائل کھلی تھی جس کا وہ مطالعہ کر رہے تھے کہ اچانک میز پر رکھے ہوئے مختلف رنگوں کے فونز میں سے سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی. تو صدر مملکت نے چونک کر فائل سے نظریں ہٹائیں اور فون کی طرف دیکھنے لگے. یس. صدر مملکت نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا. پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں سر. دوسری طرف سے ان کے ملٹری سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی. ٹھیک ہے, اندر بھیج دو انہیں, صدر مملکت نے تمکنت سے کہا. یس سر. دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری نے مودبانہ لہجے میں کہا. تو صدر مملکت نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا. انہوں نے فائل کے آخری صفحے پر نظریں ڈالی, پھر انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کی اور آنکھوں سے چشمہ اتار کر میز پر رکھ دیا. چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور اسرائیلی پرائم منسٹر اندر آ گئے. صدر مملکت نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا. پرائم منسٹر کے ہاتھ میں براؤن رنگ کا ایک بریف کیس تھا. پرائم منسٹر کے چہرے پر شدید پریشانی اور گھبراہٹ کے تاثرات نمایاں تھے. خیریت, آپ پریشان اور گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صدر مملکت نے پرائم منسٹر کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا. سر بات ہی کچھ ایسی ہے, پرائم منسٹر نے کہا. او کیا ہوا؟ صدر مملکت نے چونکتے ہوئے کہا. ہم ہارڈ روم میں چلتے ہیں, وہاں بیٹھ کر باتیں ہوں گی, پرائم منسٹر نے اسی انداز میں کہا. صدر مملکت غور سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے. پرائم منسٹر کے چہرے پر واقعی بے پناہ بے قراری اور خوف کے تاثرات تھے. اوکے, صدر مملکت نے کہا اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر سفید فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا. اس کا ایک بٹن پریس کر دیا. یس سر. دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی. میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہارڈ روم میں اسپیشل میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں, صدر مملکت نے کہا. اوکے سر. دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹری نے مودبانہ لہجے میں کہا. صدر مملکت نے ریسیور کیڈل پر رکھا. صدر مملکت کا ملٹری سیکرٹری کو اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا. جب تک صدر مملکت اور پرائم منسٹر میٹنگ کرتے رہتے تب تک ملٹری سیکرٹری ایمرجنسی کی صورت میں بھی ان سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا. آئیں, صدر مملکت نے کہا اور میز کے پیچھے ایک دیوار کی طرف بڑھ گئے. پرائم منسٹر بھی ان کے پیچھے آ گئے. صدر مملکت نے دیوار پر آویزاں ایک خوبصورت لڑکی کی پینٹنگ کی دائیں آنکھ پر انگلی رکھ کر آنکھ پریس کی تو سرر کی آواز کے ساتھ دیوار کا درمیانی حصہ کسی دروازے کی طرح کھلتا چلا گیا. دوسری طرف ایک چھوٹا مگر قیمتی فرنیچر سے آراستہ کمرہ تھا. صدر اور پرائم منسٹر اس کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا. بیٹھے, صدر مملکت نے پرائم منسٹر سے کہا تو پرائم منسٹر ایک صوفے پر بیٹھ گئے. انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس سامنے میز پر رکھ دیا. صدر مملکت ان کے سامنے بیٹھ گئے. صدر مملکت نے صوفے کے ساتھ رکھی ہوئی چھوٹی ٹیبل کے نیچے ہاتھ لے جا کر ایک بٹن پریس کیا تو کمرے میں یکلخت نیلے رنگ کی روشنی جھلملانے لگی. یہ وائس کر لائٹ تھی. اب اس کمرے سے آواز باہر نہ جا سکتی تھی اور نہ باہر سے کوئی آواز اندر آ سکتی تھی. اب بتائیں کیا معاملہ ہے؟ صدر مملکت نے غور سے پرائم منسٹر کو دیکھتے ہوئے کہا. جناب صدر, مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے مگر پرائم منسٹر نے پریشانی کے عالم میں ہون چباتے ہوئے کہا. افسوس؟ کس بات کا افسوس؟ صدر مملکت نے چونک کر پوچھا. جناب صدر, ہمارا پاکیزہ کو تباہ کرنے والا مشن فیل ہو گیا ہے. پرائم منسٹر نے جیسے ایک ایک لفظ رک رک کر کہا. اس کی بات سن کر صدر مملکت چند لمحے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے رہے. پھر جیسے ہی انہیں پرائم منسٹر کی بات سمجھ میں آئی تو وہ بری طرح سے اچھل پڑے. پاکیزہ کو تباہ کرنے والا مشن فیل ہو گیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدر مملکت نے حیرت اور انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا. یس سر, پاکیزہ پر سلور پاور کی حقیقت عیاں ہو چکی ہے. انہوں نے سلور پاور کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. پرائم منسٹر اسی انداز میں کہا تو صدر مملکت کا چہرہ حیرت اور پریشانی کے عالم میں بگڑتا چلا گیا. کیسے ہو گیا یہ سب؟ صدر مملکت نے غصے سے چیختے ہوئے کہا. جبڑے بینچ لیے. یہ سارا کام ساک لینڈ کی لیڈی ایجنٹ کراسٹی نے کیا ہے سر. پرائم منسٹر نے کہا. کراسٹی؟ صدر مملکت کے منہ سے نکلا. یہ سر, ہماری پلاننگ میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی. سلور پاور کو پاکیزہ پہنچانے کے لیے ہم نے جو گیم کی تھی, اس گیم میں ساک لینڈ کے ایجنٹوں نے مداخلت کی تھی اور ان کے GB3 کے ایجنٹس اوٹان سے سلور پاور لے اڑے. جب ہمیں معلوم ہوا کہ سلور پاور ساک لینڈ پہنچ گیا ہے تو ہم نے وہاں موجود اپنے فارن ایجنٹس کو متحرک کرنا نامناسب سمجھتے ہوئے ولیج ایجنٹ کراسٹی کو اس معاملے میں استعمال کرنے کی کوشش کی تھی. کراسٹی ساک لینڈ میں کرمنل ایجنسی کی مالکہ تھی اور اس کی ساک لینڈ میں خاصی دھاک تھی. اس کے علاوہ اسے سرکاری سرپرستی بھی حاصل تھی. اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کے ذریعے ساک لینڈ سے سلور پاور اڑا لیا جائے. ویسے بھی کراسٹی ساک لینڈ چھوڑ کر پاکیزہ پہنچ گئی تھی اور اس نے پاکیزہ میں رہنے اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اس لیے ہمارے کام کے لیے وہ نہایت موزوں تھی. اگر وہ ساک لینڈ سے سلور پاور حاصل کرتی تو وہ اسے لے کر لامحالہ پاکیزہ پہنچ جاتی اور ہمارا مقصد حل ہو جاتا. کراسٹی کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ان دنوں ایکریمیا میں اپنے بھائی سیکا کے پاس آئی ہوئی ہے جو ایکریمیا کی سرکاری ایجنسی ہائی اسکائی کا چیف ہے. سلور ڈک نے اپنے ایجنٹس کے ذریعے سیکا کو اٹھا لیا اور پھر ایک ایجنٹ کراسٹی کے پاس پہنچ گیا. اس ایجنٹ کا نام بارٹر تھا. کراسٹی کو بارٹر کی باتوں پر شک ہو گیا. اس نے ہمارا کام کرنے سے انکار کر دیا تھا. پھر کراسٹی نے بارٹر کی آواز میں مجھ سے بات کی اور باتوں باتوں میں نے ایسی باتیں بتا دی جس سے کراسٹی کا شک پختہ یقین میں بدل گیا کہ ہم سلور پاور کی آڑ میں پاکیزہ کے خلاف کسی سازش میں مصروف ہیں. واس ٹیکر مشین سے جب معلوم ہوا کہ بولنے والا بارٹر نہیں کراسٹی ہے تو میں نے فوراً ریموٹ بلاسٹر آن کر دیا.
کی بورڈ بلاسٹر آن ہوتے ہی کراسٹی کے ہاتھ میں موجود ٹرانسمیٹر بلاسٹ ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بلاسٹر سے کراسٹی اور وہاں موجود بارٹر اور اس کے ساتھی بھی ہلاک ہو گئے ہوں گے، پھر بھی میں نے چند ایجنٹوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جہاں کراسٹی رہتی تھی وہ عمارت بری طرح سے تباہ ہو گئی تھی، جن میں بے شمار افراد ہلاک بھی ہوئے اور زخمی بھی۔ ان میں زیادہ تعداد ہلاک ہونے والوں کی تھی۔ میں نے بارٹر کے ذریعے کراسٹی کو کہلوایا تھا کہ اس کا بھائی سی کاک ہماری قید میں ہے اور سی کاک کا ہیڈ کوارٹر اور اس کے تمام اڈے ہماری ٹارگٹ میں ہے۔ بہرحال ادھر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ادھر جس اسپیشل بریف کیس میں سلور پاور موجود تھا، اس بریف کیس میں لگے ہوئے سپر ڈکٹا فون سے کاشن ہمیں مسلسل مل رہے تھے۔ اس بریف کیس کو نہایت خفیہ طور پر ساک لینڈ سے نکال کر ایک ٹاپو پر پہنچا دیا گیا تھا، جہاں ساک لینڈ کی ایک ریڈ لیبارٹری کام کر رہی تھی۔ ساک لینڈ انتہائی اس ٹاپو کے نیچے جدید لیبارٹری میں کیمیکل اسلحہ بنانے میں مصروف تھا۔ ہم چاہتے تو اپنے ایجنٹس کے ذریعے خاموشی سے اس جزیرے سے سلور پاور حاصل کر سکتے تھے، مگر پھر مجھے اطلاع ملی کہ پاکستان سیکرٹ سروس عمران کی سرکردگی میں اور بلغاریہ کے ٹاپ ایجنٹ میجر پرمود اور اس کے ساتھی ساک لینڈ پہنچ چکے ہیں۔ ان دونوں کا مقصد ساک لینڈ سے سلور پاور کا حصول تھا۔ عمران کے وہاں پہنچنے کی خبر سن کر میں مطمئن ہو گیا کہ عمران اور اس کے ساتھی سلور پاور تک پہنچ جائیں گے اور وہ سلور پاور لے کر پاکستان چلے جائیں گے۔ سلور پاور کو چیک کرنے کے لیے وہ یقیناً کسی ایٹمی لیبارٹری میں جائیں گے، اور جیسے ہی سلور پاور کو ایٹمی لیبارٹری کے ایٹمی تجربات سے گزارا جاتا، سلور پاور میں موجود ڈیوائسز خود بخود آن ہو جاتی اور پاکستان کا مین ٹارگٹ اوپن ہو جاتا، اور ہم فوراً ایس ایف میزائل فائر کر دیتے جو سیدھا اسی ایٹمی لیبارٹری پر گرتا اور پاکستان اپنی ہی ایٹمی طاقت کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ عمران اور میجر پرمود کے ساتھ ہی آخرکار ہماری توقع کے مطابق اس لیبارٹری میں پہنچ گئے جہاں سلور پاور موجود تھا۔ پھر وہاں کراسٹی بھی پہنچ گئی۔ بریف کیس میں لگے سپر ڈکٹا فون سے ہم ان کی آوازیں سن رہے تھے۔ عمران اور میجر پرمود دونوں سلور پاور کی حقیقت سے لا علم تھے اور شاید وہاں کراسٹی بھی بے ہوش تھی۔ اس سے پہلے کہ میجر پرمود یا عمران سلور پاور حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مد مقابل آتے، کراسٹی کو ہوش آ کر اس نے ان دونوں کو سلور پاور اور ہمارے اصل پلان سے آگاہ کر دیا، جس پر وہ دونوں بہت سیخ پا ہوئے۔ پرائم منسٹر صاحب یہ سب بتا کر خاموش ہو گئے، جیسے مسلسل بولتے بولتے تھک گئے ہوں۔ مگر کراسٹی کو یہ سب باتیں کیسے معلوم ہو گئی؟ پرائم منسٹر کے خاموش ہونے پر صدر مملکت نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کراسٹی نے عمران اور میجر پرمود کو بتایا تھا کہ ٹرانسمیٹر بلاسٹر ہونے سے ایک لمحہ قبل اس نے ٹرانسمیٹر کو دور پھینک دیا تھا۔ دھماکے کی وجہ سے وہ اور اس کے فلیٹ میں موجود بارٹر بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے۔ کراسٹی کو زخمی حالت میں اس کا بھائی سی کاک لے گیا۔ کئی روز علاج کے بعد جب وہ تندرست ہوئی تو اس سے سی کاک کو بارٹر کے بارے میں تمام باتیں بتا دی۔ سی کاک نے ایک ہسپتال میں بارٹر کو ٹریس کر کے اغوا کر لیا اور وہ اسے اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گیا تھا۔ بارٹر کی انہوں نے ایک جدید مشین کے ذریعے برین سکیننگ کی اور انہوں نے بارٹر کی لاشوں سے تمام معلومات حاصل کر لی تھی۔ پرائم منسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو صدر مملکت نے بے احتیاط ہونٹ بھینچ لیے۔ ہاں، ڈیوائس ایک سلور سٹون میں موجود تھی۔ اس کا مطلب ہے اس ڈیوائس والے سلور سٹون کے ساتھ دوسرے 4 اصلی سٹون بھی عمران کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ صدر مملکت نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ یس سر، اصلی سلور سٹون ہم وہاں پہنچا کر بھی ناکام ہی رہے ہیں، پرائم منسٹر نے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں پر اگر تمام حقیقت عیاں ہو چکی ہے تو وہ اب کبھی نیچلے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ اور کچھ نہیں تو ایس ایف میزائل کو تباہ کرنے کے لیے یہاں ضرور آئیں گے، اور ان کے یہاں آنے کا مطلب ہوگا کہ اسرائیل کو ایک بار پھر ان کے قہر کا نشانہ بننا پڑے گا۔ صدر مملکت نے ساری حقیقت کو سمجھتے ہوئے غصے اور پریشانی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ یس سر، جب کراسٹی انہیں حقیقت بتا رہی تھی تو عمران نے واضح طور پر کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسرائیل جائے گا اور وہاں اس قدر تباہی پھیلائے گا جس کے زخم ہم برسوں تک چاٹتے رہیں گے۔ اس کا ارادہ نہ صرف ایس ایف لیبارٹری تباہ کرنے کا ہے بلکہ وہ میرے ساتھ ساتھ بلیک ڈک ایجنسی اور اس سائنسدان کو بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے جس نے سلور پاور بنایا تھا، پرائم منسٹر نے کہا۔ سر گولسٹن کو بھی ہلاک کر دے گا، صدر مملکت نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ یس سر گولسٹن ہمارے ملک کا عظیم سرمایہ ہے، ان کی ہلاکت پورے اسرائیل کی ہلاکت ہوگی۔ انہوں نے سائنس کی دنیا میں اسرائیل کو جس بلندی پر پہنچایا ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اسرائیل ہمیشہ کے لیے پستی میں چلا جائے گا۔ یہ نقصان اسرائیل کے لیے اتنا بڑا نقصان ہوگا جس کا ازالہ کسی طرح ممکن نہ ہو سکے گا، پرائم منسٹر نے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی افریت ہیں اور وہ جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ ہمیں بہرحال انہیں اسرائیل میں داخل ہونے سے روکنا ہوگا۔ اگر وہ اسرائیل میں آ گئے تو اس طوفان سے ہم اسرائیل کو بچا سکیں گے اور نہ ہی سر گولسٹن کو، صدر مملکت نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ یس سر، اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ہمیں ان کو یہاں آنے سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے، ایسے اقدامات کہ وہ اسرائیل بلکہ اس کے ارد گرد کے ممالک میں بھی داخل نہ ہونے پائے۔ اگر وہ اس طرح آنے کی کوشش کرے تو انہیں ہر صورت میں اسرائیل سے باہر ہی ہلاک کر دیا جائے، پرائم منسٹر نے کہا۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ صدر مملکت نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوگی جو عمران کی طرح زیرک، ذہین اور طاقتور ہو، عمران کی طرح پلان بناتا ہو، اس کے انداز میں کام کرتا ہو اور جو عمران کو اچھی طرح سے جانتا ہو۔
اور اسے سمجھتا بھی ہو۔ پرائم منسٹر نے کہا، میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ صدر مملکت نے کہا، سر میرے کہنے کا مطلب ہے اس بار ہمیں عمران کے مقابلے میں اس کی ٹکر کے آدمی کو لانا ہوگا۔ عمران جب بھی اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں آیا ہے اس کا مقابلہ GP5 کے کرنل ڈیوڈ سمیت بے شمار ایجنسیوں سے ہوا ہے، لیکن عمران کے مقابلے میں ان سب کی صلاحیتیں صفر ہی رہی ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھی ہر بار ان کے ہاتھوں سے بچ نکلے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران ان سب کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان تمام افراد میں کیا کمی اور کیا نقائص ہیں، جن کی وجہ سے وہ ان سب کو چکما دینے اور انہیں شکست دینے میں کامیاب ہوتا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بار عمران اور اس کی ٹیم کے مقابلے میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے جو نہ صرف عمران کے ہم پلہ ہو بلکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو، مثلاً ان کے سوچنے کا انداز، ان کے کام کرنے کا انداز، اور ان سب کے بارے میں جانتا ہو جبکہ عمران اس کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو۔ پرائم منسٹر نے کہا، آپ کے خیال میں اسرائیل میں ایسا کون ہو سکتا ہے جو عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں جانتا ہو مگر عمران اور اس کے ساتھیوں سے نہ جانتے ہو؟ صدر مملکت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ایک شخص ہے سر، جو نہ صرف انتہائی ذہین، طاقتور اور زرگ ہے بلکہ اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو عمران جیسے انسان سے ٹکرانے کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا، اور کون ہے وہ؟ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ پرائم منسٹر کی بات سن کر صدر مملکت نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، یس سر، اسے نہ صرف آپ بلکہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کے نام کی دہشت پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ دنیا کی تمام ایجنسیاں اور بڑے بڑے ایجنٹس اس کے نام سے تھر تھراتے ہیں اور وہ جہاں جاتا ہے ہر طرف اپنی دہشت اور موت کی گہری چھاپ چھوڑ آتا ہے۔ اس انسان کو اسرائیل کی ناک سمجھا جاتا ہے اور دشمن برسوں تک اس کے لگائے ہوئے زخم چاٹتے رہتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے کہا، آپ کا اشارہ کہیں ریڈ ہاک کی طرف تو نہیں؟ صدر مملکت نے پرائم منسٹر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یس سر، میں ریڈ ہاک کی بات ہی کر رہا ہوں۔ ریڈ ہاک کی ذہانت، اس کی طاقت، اس کی دہشت پوری دنیا کے ایجنٹس پر ثبت ہے۔ وہ عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی اس سے بے خبر نہیں ہوں گے، لیکن آج تک عمران اور ریڈ ہاک ایک دوسرے کے کبھی مقابل نہیں آئے، نہ ان کا آپس میں کبھی ٹکراؤ ہوا ہے۔ اس لیے عمران اور اس کے ساتھی ریڈ ہاک کو زیادہ نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر عمران اور ریڈ ہاک کا ٹکراؤ ہو جائے تو عمران اور اس کے ساتھی طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ریڈ ہاک انہیں تنکوں کی طرح اڑا کر راکھ کر دے گا۔ پرائم منسٹر نے کہا، ریڈ ہاک، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں پہلے ہی ریڈ ہاک کو عمران کے مقابلے پر لے آنا چاہیے تھا۔ صدر مملکت نے کہا، یس سر، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ عمران جب بھی یہاں آیا ان دنوں ریڈ ہاک کسی نہ کسی مشن پر ملک سے باہر ہوتا تھا۔ پرائم منسٹر نے کہا، بہرحال اب حالات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھی GP5 اور دوسرے اسرائیلی ایجنٹس کے بس سے باہر ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے اب ہمیں واقعی ریڈ ہاک کو ہی میدان میں اتارنا پڑے گا۔ وہ نہ صرف ذہین ایجنٹ ہے بلکہ اس کا شمار اسرائیل کے بڑے سائنسدانوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی صلاحیتیں کسی بھی طرح عمران جیسے انسان سے کم نہیں۔ وہ واقعی عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے صحیح مد مقابل ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اس وقت جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں ریڈ ہاک کی مدد کی بے حد ضرورت ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی لامحالہ ایک بار پھر اسرائیل آئیں گے اور ان کو روکنے کے لیے ہمیں بھی اپنی اصل طاقت کو اب سامنے لانا ہوگا۔ ریڈ ہاک کے ہوتے ہوئے عمران اور اس کے ساتھی اسرائیل میں تو کیا اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی نہیں پھٹک سکیں گے۔ صدر مملکت نے کہا، یہ سر، میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا تھا۔ پرائم منسٹر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اوکے فائنل، اس بار عمران اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے میں ریڈ ہاک کو ہی لایا جائے گا۔ اب ریڈ ہاک ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کے تابوتوں میں آخری کیل ٹھونکے گا۔ صدر مملکت نے کہا، یس سر، تو کیا ریڈ ہاک کو کال کر کے یہیں بلا لیا جائے تاکہ یہ ٹاسک فائنل طور پر اس کے ہینڈ اوور کر دیا جائے؟ پرائم منسٹر نے کہا، آپ ذرا رکے، میں خود اسے کال کر کے یہاں بلاتا ہوں۔ صدر مملکت نے اٹھتے ہوئے کہا تو پرائم منسٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صدر مملکت نے میز کے نیچے ہاتھ لے جا کر کمرے کا خفیہ دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ریڈ ہاک، ہاں، اب عمران اور اس کے ساتھیوں کو معلوم ہوگا کہ اصل طوفان کیا ہوتا ہے۔ وہ اسرائیل میں آ کر جو تباہیاں مچاتے ہیں اب وہی تباہی ان کا مقدر بن جائے گی۔ ریڈ ہاک سچ مچ کا شکاری ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے عمران کو ہزاروں بار نئی زندگی حاصل کرنی پڑے گی اور ریڈ ہاک ہر بار اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس بار اگر عمران اور اس کے ساتھیوں نے اسرائیل میں آنے کی کوشش کی تو ریڈ ہاک کے روپ میں ان کے سامنے ایک ایسا طوفان آ جائے گا جو ان کی زندگیوں پر موت بن کر ٹوٹ پڑے گا اور ان سب کو ریڈ ہاک سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ صدر مملکت کے جانے کے بعد پرائم منسٹر نے جبڑے بینچتے ہوئے کہا، ان کے چہرے پر بے پناہ صفاقی، نفرت اور غرور کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران کو کنٹرول روم میں داخل ہوتے دیکھ کر بلیک زیرو اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آئیے عمران صاحب، میں آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ اچھا سوچ رہے تھے یا برا؟ عمران نے اس کے سامنے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ میں بھلا آپ کے بارے میں کیسے برا سوچ سکتا ہوں؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، سوچ کا کیا ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ اب مجھے کیا معلوم کہ تم میرے بارے میں بھی اچھا سوچ رہے تھے یا برا؟ عمران نے کہا، آپ چہرہ شناسی میں مہارت کا درجہ رکھتے ہیں، کیا آپ میرا چہرہ دیکھ کر نہیں جان سکتے؟
کہ میں آپ کے بارے میں برا سوچ رہا تھا یا اچھا؟ بلیک زیرو نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ بس مردہ چہرہ شناس کیا حق کرے گا، تم خود ہی بتا دو اپنی سوچ کے بارے میں، عمران نے جیسے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ خیریت، تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ سیکرٹ سروس کی نکارخانے میں بھلا عمران طوطے کی آواز کون سنتا ہے؟ ان سب نے میٹنگ روم میں مجھ پر سوال ہی سوال کر کے سچ مچ میرا دماغ خالی کر دیا ہے۔ ان سب کے سوالوں کے جواب دے دے کر ظاہر ہے مجھے تھکنا ہی تھا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ مشن ہی اس قدر سنگین ہے کہ ان کا ہر پہلو پر سوال کرنا ضروری تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ یار ایک ایک کر کے سوال کیا جائے تو ٹھیک رہتا ہے، اس کا جواب بھی دینا مشکل نہیں ہوتا، مگر وہ سب تو ہوا کی گھوڑے پر سوار تھے، وہ سب مجھ پر سوالوں کی توپ کی گولی داغ رہے تھے، عمران نے کہا۔ اور ان توپ کی گولوں نے آپ پر فقط اتنا اثر کیا کہ آپ تھک گئے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور نہیں تو کیا، یہ تو شکر ہے کہ میں اٹھ کر وہاں سے بھاگ آیا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ہنسنے لگا۔ تب تو مجھے فوراً آپ کو چائے کی بجائے کافی پلا دینی چاہیے تاکہ آپ کی تھکاوٹ اتر سکے، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر ایسا کر دو تو میں تمہاری کئی نسلوں کا احسان مند رہوں گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو مسکراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کنٹرول روم سے نکل کر کچن کی طرف چلا گیا، عمران نے کرسی کی پشت سے سر لگایا اور کسی گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ ہی دیر میں بلیک زیرو کافی کے 2 مگ لے آیا، اس نے ایک مگ عمران کو دیا اور ایک خود لے کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں اب بتاؤ تم میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے؟ عمران نے سیدھا ہو کر بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی کہ اس بار آپ اسرائیل پوری ٹیم کو لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا اتنے ممبران کا آپ کے ساتھ اسرائیل میں جانا مناسب رہے گا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے میں نے غیر مناسب فیصلہ کیا؟ عمران نے چونک کر کہا۔ نہیں یہ بات نہیں۔ تو پھر؟ عمران صاحب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جس بریف کیس میں نقلی سلور پاور موجود تھا اس بریف کیس میں سپر ڈکٹا فون لگا ہوا تھا، اور وہ ڈکٹا فون اس قدر پاورفل تھا کہ اس کے ذریعے اسرائیل میں آپ کی تمام باتیں آسانی سے سنی جا سکتی تھیں۔ جب کراسٹی نے آپ کو سلور پاور کی حقیقت بتاتے ہوئے اسرائیل کی بھیانک سازش کا انکشاف کیا تو آپ کے کہنے کے مطابق ڈکٹا فون آن تھا۔ کراسٹی اور پھر آپ اور میجر پرموٹ کے درمیان جو باتیں ہوئی وہ لامحالہ اسرائیل میں سن لی گئی ہوں گی، جس سے انہیں اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم پر نقلی سلور پاور کی حقیقت عیاں ہو چکی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ ایک بار پھر اپنی ٹیم کو لے کر اسرائیل جائیں گے اور اسرائیل کو اس قدر خوفناک زخم لگائیں گے کہ وہ صدیوں تک بلبلاتے رہیں گے۔ اسرائیلی حکام نے لامحالہ تمام ایجنسی کو الرٹ کر دیا ہوگا، اسرائیل کی سرحدیں سیل کر دی ہوں گی اور انہوں نے ان تمام راستوں کو بھی بند کر دیا ہوگا جہاں سے ان کے خیال کے مطابق آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسرائیل میں داخل ہو سکیں گے۔ ایسی صورت میں آپ اور سیکرٹ سروس کے تمام ممبران اسرائیل میں کیسے داخل ہو سکیں گے؟ بلیک زیرو کہتا چلا گیا۔ وہ اسرائیل کی تمام ایجنسیوں کو تو کیا اسرائیل کی ساری فوج کو بھی کیوں نہ الرٹ کر دیں اور ہر طرف سے ہمارے داخلے کے راستے کیوں نہ بند کر دیں، مگر میں اس کے باوجود وہاں جاؤں گا۔ نہ صرف میں بلکہ میری ساری ٹیم وہاں جائے گی۔ ہمارے پاس ایک نہیں کئی ٹارگٹس ہیں، ایک ایس ایف میزائل، دوسرا بلیک ڈک ایجنسی اور اس کے بعد 4 بڑے اور تیسرے پرائم منسٹر۔ ہم ان تینوں ٹارگٹس پر الگ الگ کام کریں گے تاکہ ہم جلد سے جلد اپنا مشن مکمل کر سکیں، عمران نے کافی کسیپ لیتے ہوئے کہا۔ مطلب آپ وہاں گروپ بنا کر کام کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، ایک ساتھ ان الگ الگ ٹارگٹس پر کام کرنے میں کافی وقت لگے گا، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ تیز رفتار ایکشن کر کے کم سے کم وقت میں ہم اپنے مشنز مکمل کر لیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس بار آپ اسرائیل میں داخل کیسے ہوں گے؟ اسرائیل حکام آپ کی نفسیات کو بخوبی جانتے ہیں، اس بار ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کسی طرح اسرائیل میں داخل ہو سکیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ان لوگوں کو اگر راستے روکنے آتے ہیں تو مجھے راستے بنانے آتے ہیں، میں سورج کی کرنوں پر راستہ بناتے ہوئے وہاں پہنچ جاؤں گا، عمران نے کہا۔ مگر کیسے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کیسے کا جواب تو فی الحال میرے پاس بھی نہیں، وقت حالات کے مطابق ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا، پھر جو بن پڑے گا وہ کروں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی بات ہوتی، اچانک بلیک زیرو کے قریب موجود ایک مشین سے تیز سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ او تل ابیب سے ریڈ ایگل کی کال ہے، بلیک زیرو نے مشین کی اسکرین پر ایک کوڈ دیکھتے ہوئے کہا۔ لاؤ میں بات کرتا ہوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مشین سے ایک مائک نکال کر عمران کو دے دیا۔ عمران کے اشارے پر بلیک زیرو نے مشین کا ایک بٹن پریس کیا تو مشین سے سیٹی کی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ ہیلو RE1 کالنگ اوور، دوسری طرف سے ایک تیز آواز سنائی دی۔ X2 اوور، عمران نے مائک پر لگا ایک بٹن پریس کرتے ہوئے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ چیف ابو قاسم بول رہا ہوں، اوور۔ یس کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ چیف اسرائیلی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان ایک خفیہ میٹنگ چیک کی گئی ہے، اوور۔ کوئی خاص بات ہے؟ اوور۔ یس چیف، صدر اور پرائم منسٹر کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ پاکیزہ سے جناب علی عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس ایک بار پھر موت کا طوفان بن کر اسرائیل میں وارد ہونے والے ہیں۔ وہ عمران صاحب اور پاکیزہ سیکرٹ سروس سے بے حد حائف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بار چاہے کچھ بھی ہو جائے انہیں کسی بھی طرح اسرائیل میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اوور۔ دوسری طرف سے ابو قاسم نے جواب دیا۔ اس کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اوور، عمران نے پوچھا۔
چیف، اس بار عمران صاحب اور پاکستان سیکرٹ سروس کو روکنے کے لیے تمام اسرائیلی ایجنسی کو پیچھے ہٹا دیا گیا اور GP5 کو بھی اس معاملے سے الگ کر دیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کے مقابلے پر اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت کو لائیں گے۔ اسی طاقت کے ہوتے ہوئے عمران صاحب اور اس کے ساتھی کسی طور اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اوور۔ ابو قاسم نے کہا، اس طاقت کا نام؟ اوور۔ عمران نے پوچھا۔ اس طاقت کا نام ریڈ ہاک ہے چیف۔ اوور۔ ابو قاسم نے کہا تو ریڈ ہاک کا نام سن کر عمران ایک لمحے کے لیے چونک پڑا۔ ریڈ ہاک؟ گڈ۔ اور کوئی بات؟ اوور۔ عمران نے کہا، ریڈ ہاک کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ یس چیف، صدر اور وزیر اعظم سے باقاعدہ ریڈ ہاک نے ملاقات کی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے متفقہ طور پر ریڈ ہاک کو ہائی سیکیورٹی کے تمام اختیارات دے دیے ہیں اور ریڈ ہاک نے فوج کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام اسرائیلی ایجنسیوں کا چارج سنبھال لیا ہے اور اس نے پورے اسرائیل میں اور اسرائیل کے بارڈرز پر سخت حفاظتی انتظامات کر دیے ہیں۔ تمام ممالک سے آنے والی پروازوں کو سختی سے چیک کیا جاتا ہے اور اس نے پورے اسرائیل میں ایسے کیمرے نصب کرا دیے کہ اسرائیل کے ایک ایک گلی، ایک ایک بازار، ایک ایک سڑک پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈ ہاک نے ڈیڈ سی اور ریگستانوں کا بھی محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ وہ ان تمام ممکنہ راستوں پر کڑی نظر رکھ سکے جہاں سے عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کے آنے کا امکان ہو۔ اوور۔ دوسری طرف سے ابو قاسم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ریڈ ہاک کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ اوور۔ اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر تل ابیب میں ہی بنایا ہے، مگر کہاں اس کے بارے میں فی الحال کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ میرا گروپ فی الحال اس سلسلے میں کام کر رہا ہے، جلد ہی اس کے بارے میں معلومات مل جائیں گی۔ اوور۔ ابو قاسم نے کہا، اور بلیک ڈک کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ عمران نے پوچھا۔ بلیک ڈک کے تمام سیکشنوں کو ریڈ ہاک کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے اور بلیک ڈک کے 4 سربراہوں کو روپوش کر دیا گیا ہے۔ اوور۔ ابو قاسم نے کہا، کہاں روپوش کیا گیا ہے انہیں؟ اوور۔ عمران نے کہا، سوری چیف، اس سلسلے میں انہوں نے نہایت رازداری سے کام لیا۔ ہم کوشش کے باوجود یہ معلوم نہیں کر سکے کہ بلیک ڈک کے 4 سربراہ کون تھے اور انہیں کہاں روپوش کیا گیا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں بھی ہم مسلسل ورک کر رہے ہیں۔ اوور۔ قاسم نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس سائنسدان کے بارے میں کیا معلوم کیا ہے تم نے جس نے SF میزائل بنایا ہے؟ اوور۔ عمران نے پوچھا۔ اس سائنسدان کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہوا ہے، اس کا نام سر گولسٹن ہے، مگر تاحال وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے اور اس لیبارٹی اور اس SF میزائل کے بارے میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اوور۔ ابو قاسم نے کہا، تمہارے گروپ کے آدمی اسرائیل کی بے شمار ایجنسیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ تم اسرائیلی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے بھی بے حد کلوز ہو، اس کے باوجود تم یہ سب معلوم نہیں کر سکے، کیوں؟ اوور۔ عمران نے گھبراتے ہوئے کہا، سوری چیف، ان معاملات میں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور ریڈ ہاک بے حد احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ پہلے ان کی میٹنگ پرائم منسٹر ہاؤس یا ایوان صدر میں ہوتی تھی، مگر اب انہوں نے میٹنگ کے لیے کوئی خفیہ مقام چن لیا ہے جس کے بارے میں میرے آدمی تو کیا ان کے ہاتھ آدمیوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اوور۔ ابو قاسم نے کہا، اور یہ سب کچھ ریڈ ہاک کی ایما پر ہو رہا ہے؟ اوور۔ عمران نے کہا، یس چیف، ٹائٹ سیکیورٹی کی وجہ سے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تک ریڈ ہاک کے مشوروں پر چلنے پر مجبور ہے۔ اوور۔ ابو قاسم نے کہا، اور کچھ کہنا ہے تم نے؟ اوور۔ عمران نے کہا، یس چیف، میں پرسنل طور پر آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اوور۔ دوسری طرف سے ابو قاسم نے جھجکتے ہوئے لہجے میں کہا، کیسی درخواست؟ اوور۔ اس بار اسرائیل میں جو ہارڈ سیکیورٹی قائم کی گئی ہے اس پر ریڈ ہاک کا مکمل ہولڈ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ عمران صاحب اور اس کے ساتھیوں کو جہاں نہ بھیجیں۔ ریڈ ہاک نے اپنے آدمی ارد گرد کے ممالک میں بھی پھیلا دیے ہیں اور خاص طور پر اس کی نظر مغربی کنارے پر ہے۔ اگر عمران صاحب اور اس کے ساتھی اس طرف یا کسی اور بھی راستے سے آئے تو وہ ریڈ ہاک کی نظروں سے نہیں بچ سکیں گے اور ریڈ ہاک ان پر موت بن کر جھپٹ سکتا ہے۔ اوور۔ ابو قاسم نے کہا، ریڈ ہاک اسرائیل میں جتنی چاہے سیکیورٹی ٹائٹ کر لے، وہ اسرائیل کی گرد اونچی اور فولادی دیواریں بھی قائم کر لے، تبھی عمران اور اس کے ساتھی اسرائیل ضرور جائیں گے۔ ان کے حوصلے بلند ہیں اور جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں انہیں کوئی طاقت، کوئی دیوار آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ اوور۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، مگر چیف۔ اوور۔ ابو قاسم نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں، تم اپنا کام کرو، عمران اور اس کے ساتھیوں کو کیا کرنا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں۔ اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو کو اشارہ کیا تو بلیک زیرو نے مشین کا ایک بٹن پریس کر دیا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ابو قاسم کی آواز چونکہ مشین میں لگے اسپیکروں سے نکل رہی تھی، اس لیے بلیک زیرو نے بھی عمران اور ابو قاسم کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ تو آخر کار ریڈ ہاک کو آپ کے مقابلے پر لانے کا خیال انہیں آ ہی گیا۔ بلیک زیرو نے عمران سے مائک لے کر اسے مشین کے خانے میں ڈالتے ہوئے کہا، ہاں، دیر آئد پر درست آئد۔ ریڈ ہاک کو ہمارے مقابل لا کر انہوں نے اس بار عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ میں نے بھی اس کی بڑی تعریفیں سن رکھی ہے، مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ میرا اور اس کا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ اب اس کا سامنا ہوگا تو واقعی مقابلے کا لطف آ جائے گا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سنا ہے ریڈ ہاک ذہین، طاقتور اور دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسدان بھی ہے اور اپنے مقابلے پر آنے والے ایجنٹس اور ایجنسی کے خلاف اپنے ایجاد کردہ سائنسی اسلحے استعمال کرتا ہے۔ وہ خود کو سائنسی جادو کا شہنشاہ سمجھتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا،
اگر وہ طلسم ہو شربا کے جادوگروں کا شہنشاہ افراسیاب ہے تو میں بھی عمر و عیار سے کم نہیں. میں بھی اپنے ساتھ عمر و عیار کی زنبیل لے جاؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ اس کے جادوئی ہتھیار کاریگر ہوتے ہیں یا میری کراماتی چیزیں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا. بات پھر گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے. ابو قاسم کے کہنے کے مطابق اسرائیل میں سخت سیکیورٹی قائم کر دی گئی ہے اور تمام ممکن راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے. یہاں تک کہ اس بار ڈیڈ سی اور صحراؤں پر بھی ان کی نظر ہے. ان محدود حالات میں آپ اسرائیل جائیں گے تو جائیں گے کیسے؟ بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا ہے نا کہ میں عمرو عیار کی زنبیل ساتھ لے جاؤں گا، اور عمرو عیار کی زنبیل میں سلیمانی چادر بھی ہوتی ہے جسے اوڑھ کر میں غائب ہو جاؤں گا اور ریبی حالات میں اسرائیل میں داخل ہو جاؤں گا. اور پھر میں جیسے ہی اسرائیل میں ظاہر ہوں گا تو ریڈھاک اور اس کی تمام فورس کی توجہ میری طرف مبذول ہو جائے گی، اور پھر سیکرٹ سروس کے ممبران کے لیے اسرائیل میں داخل ہونے کے تمام راستے خود بخود صاف ہو جائیں گے. عمران نے کہا او، اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے خود اسرائیل میں جائیں گے؟ بلیک زیرو نے عمران کی بات سمجھ کر چونکتے ہوئے کہا ہاں، میں اسرائیل میں داخل ہو کر ان سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا دوں گا، تب ممبران کو اسرائیل میں داخل ہونے کے راستے آسانی سے مل جائیں گے. عمران نے کہا آپ کے پاس 3 ٹارگٹس ہیں، سر گولسٹن اور اس کے جاد، ایس ایف میزائل، اسرائیلی پرائم منسٹر اور بلیک ڈی کے 4 سربراہ. کیا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کتنے گروپ بنائیں گے اور ان 4 گروپوں کا ہدف کون کون ہوگا؟ بلیک زیرو نے پوچھا. 3 ٹارگٹس ہیں تو ظاہر ہے 3 گروپ سے بنیں گے، اس نے کہا. اچھا، تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ سیکرٹ سروس کے ممبران کو کھول کر کام کرنے کا موقع دیا جائے؟ اس لیے میں نے سیکرٹ سروس کی ساری ٹیم کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. جوزف، جوانا اور ٹائگر کو میں ساتھ نہیں لے جاؤں گا، خاص طور پر جوزف اور جوانا جیسے دیوتاؤں کی وجہ سے ہم فوراً ان کی نظروں میں آ جائیں گے، اس لیے ان کی جگہ دوسرے ممبران کو لے جاؤں گا. رہی بات ٹائگر کی تو وہ چونکہ سیکرٹ سروس کا ممبر نہیں، اس لیے اسے ساتھ لے جانا مناسب نہیں لگتا. عمران نے کہا اس طرح تو آپ اور مس کراسٹی بھی سیکرٹ سروس کے ممبر نہیں ہیں، پھر آپ کراسٹی کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کراسٹی کا بھائی سیکا کریمیا کی ایک بہت بڑی ایجنسی کا چیف ہے، اس کا نیٹ ورک اسرائیل میں بھی موجود ہے جو ہمارے لیے کارآمد ہو سکتا ہے. پھر کراسٹی نے ہی ہمارے سامنے اسرائیل کی سازش کا پول کھولا ہے، اس لیے اس کو ساتھ لے جانا بے حد ضروری ہے. وہ واقعی کام کی لڑکی ہے، اس نے ہم سے الگ رہ کر بھی کام کیا، میں اسے اپنے ساتھ رکھ کر اس کی صلاحیتیں دیکھنا چاہتا ہوں. عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، گروپ کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا. بلیک زیرو نے کہا ظاہری بات ہے میں ان سب سے پہلے اسرائیل جاؤں گا، جب باقی ممبران وہاں پہنچ جائیں گے تب حالات کو سامنے رکھ کر گروپس بندی کر لی جائے گی. عمران نے کہا. اس نے کافی گہری گھونٹ بھرے اور پھر اس نے خالی مگ میز پر رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اب کہاں چل دیے؟ بلیک زیرو نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اب مقابلے میں ریڈ ہاک جیسے سائنسدان ہے، اس کے لیے ظاہر ہے مجھے کونوں خدروں سے عمر و عیار کی زنبیل تلاش کرنی پڑے گی، اور پھر اس زنبیل میں کراماتی چیزیں بھی تو رکھنی ہے جو ریڈ ہاک کے سائنسی اسلحے کا توڑ اور اس کا مقابلہ کرنے کے کام آ سکیں گی. عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا. وہ سمجھ گیا کہ عمران واقعی اب اسرائیل جانے کی تیاری کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے اس نے تیاری تو کرنی ہی تھی. ریڈ ہاک کا نام واقعی اسرائیل میں ایک طاقت اور دہشت کی علامت تھا. ان کا نام سنتے ہی اسرائیل اور دوسرے ملکوں کی ایجنسیوں اور ایجنٹوں کے ہاتھ پیر پھول جاتے تھے. ریڈ ہاک اپنی ذہانت، طاقت اور تیز رفتاری سے کام کرنے کی وجہ سے ہر مشن میں کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کرتا آیا تھا. ریڈ ہاک کا اصل نام ڈاکٹر جان البرٹ تھا اور عام طور پر وہ ریڈ ہاک کے نام سے ہی جانا پہچانا جاتا تھا. پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور چند اہم ہستیوں کے سوا اس حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر جان البرٹ ہی اصل میں سرخ طوفان ہے. ڈاکٹر جان البرٹ عام حالات میں ایک شپنگ کمپنی کا مالک تھا. اس کے بڑے بڑے شپ اسرائیل میں خام مال لانے اور لے جانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور وہ بظاہر ایک ادھیڑ عمر بزنس مین ہی دکھائی دیتا تھا، لیکن جب وہ ریڈ ہاک کے روپ میں آتا تو اس کی رنگ ڈھنگ ہی بدل جاتا تھا. ڈاکٹر جان البرٹ جس قدر نفیس اور نرم گفتار کا مالک تھا، ریڈ ہاک اسی قدر سخت گیر، بے رحم اور انتہائی شفاق انسان تھا. اس کی نظروں میں انسان مکھی مچھروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے. وہ انسانوں کو تڑپا تڑپا کر سسکا کر ہلاک کرنے کا عادی تھا. وہ چونکہ ایک سائنسدان بھی تھا، اس لیے وہ اپنے دشمن اور مجرموں کو سائنسی آلات اور سائنسی دواؤں سے اذیت ناک سزائیں دیتا تھا. اگر اسرائیل اسے کسی دوسرے ملک کا مشن سونپتا تو ریڈ ہاک آندھی اور طوفان کی طرح کام کرتا، اور وہ جس ملک میں بھی جاتا وہاں اپنے نام کی دہشت کے نشان ثبت کر کے آتا تھا، جسے دیکھ کر دوسرے ممالک کی ایجنسیاں اور ایجنٹس تھر تھرا اٹھتے تھے. غرض یہ کہ ریڈ ہاک نے اب تک دوسرے ممالک میں جتنے بھی مشنز مکمل کیے تھے وہاں اسے اپنی طاقت اور اپنی دہشت کا سکہ جمایا ہوا تھا. یہی وجہ تھی کہ ریڈ ہاک کو اسرائیل کا ہیرو سمجھا جاتا تھا. دوسری اسرائیلی ایجنسی کے لیڈر نہ صرف ریڈ ہاک سے خوف کھاتے تھے بلکہ اس کی اتنی ہی قدر بھی کرتے تھے. اس لیے اسرائیل پاکیزہ میں صدر اور وزیر اعظم کے بعد اگر کوئی تیسری بڑی ہستی تھی تو وہ ریڈ ہاک کی ہی تھی، جس کے نام کے سامنے اسرائیلی ایجنسیوں کے لیڈر بھی جھک جاتے تھے. ریڈ ہاک ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود مضبوط اور کثرتی جسم کا مالک تھا. اس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے، اس کی آنکھیں نیلی اور بے حد چمکدار تھیں جو اس کی ذہانت کی خمار تھی. اس کی پیشانی فراخ اور چہرہ بلڈاک کی طرح بڑا اور بے حد خوفناک تھا.
اس کے چہرے پر ہر وقت رختگی چھائی رہتی تھی۔ وہ نرم آواز میں بات کرنے کا عادی تھی، مگر اس کا لہجہ کسی ہونہار بھیڑیے کی گراہٹ سے بھرپور ہوتا، جس کی وجہ سے بڑے سورما بھی اس کی آواز سن کر سہم جاتے تھے اور کوئی اس سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ ریڈ ہاک کو اسرائیل پریزیڈنٹ نے جب کال کر کے اپنی مخصوص آفس میں بلایا تو وہاں اسرائیلی پرائم منسٹر پہلے سے موجود تھے۔ ان دونوں نے ریڈ ہاک کو سلور پاور، عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں تمام تفصیل بتا دی۔ عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کا نام سن کر ریڈ ہاک کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس اسرائیل میں آنے والے ہیں تو وہ خوش ہو گیا تھا۔ عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں اسے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے متعدد بار اسرائیل میں آ کر جو تباہی پھیلائی، یہ اتفاق ہی تھا کہ ریڈ ہاک کسی نہ کسی مشن پر دوسرے ملک میں مصروف تھا، اور جب وہ واپس آتا تو اسے خبر ملتی عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران وہاں ایک بار خوفناک تباہی پھیلا کر نکل گئے ہیں تو وہ کھول کر رہ جاتا۔ اس نے کئی بار ارادہ کیا کہ وہ ان تباہیوں کے جواب عمران کے پیچھے جائے اور ان پاکیزہ میں جا کر ایسی ہولناک تباہیاں پھیلائے کہ پاکیزہ کا نام تک صفحہ ہستی سے مٹ جائے، مگر اسرائیلی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے اسے آج تک پاکیزہ میں جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ شاید اسرائیل کی اس عظیم طاقت کو کبھی کھونا نہیں چاہتے تھے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ ریڈ ہاک عمران جیسے انسان سے کہیں زیادہ فعال، ذہین اور طاقتور ہے، جس کا عمران کسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ریڈ ہاک کو پاکیزہ کا کوئی مشن نہیں دیا تھا، اس لیے ریڈ ہاک خون کے گھونٹ بھرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کی بس یہی خواہش تھی کہ اس کی موجودگی میں عمران اس کے ساتھ اسرائیل آئیں تو پھر وہ ان سے ٹکرائے گا اور یہ ایسی خوفناک ٹکر ہوگی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اصل معنوں میں موت کا مفہوم معلوم ہو جائے گا۔ اب جب پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے اسے عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کی اسرائیل میں آمد کا مسودہ سنایا تو ریڈ ہاک کا رواں ناچ اٹھا۔ اسے آخرکار طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد اس کے خواب کی تکمیل پوری ہوتی نظر آنے لگی تھی۔ اس نے فوراً پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سے اس ٹاسک پر کام کرنے کی حامی بھر لی۔ یوں تو ریڈ ہاک کی اپنی تنظیم بے حد فعال اور بڑی تھی، اور اس کا ایک کلب گروپ تھا جس کے ممبران اس کے ساتھ چلتے تھے اور اسے کامیابیوں سے ہمکنار کرتے تھے۔ اس کا ایک بڑا نیٹ ورک بھی تھا جو پورے اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایکٹریمیا اور یورپ تک پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ریڈ ہاک نے خصوصی طور پر اسرائیل کی تمام ایجنسیوں کا ہولڈ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے فوری طور پر پورے اسرائیل میں ٹائٹ سیکیورٹی کے انتظامات کرنا شروع کر دیے تھے۔ اسرائیل کی تقریباً تمام ایجنسیاں پورے اسرائیل میں پھیل گئیں اور ریڈ ہاک کی اپنی تنظیم، جسے وہ ہاک فورس کہتا تھا، ہر طرف سرگرم عمل ہو گئی تھی۔ ہاک فورس کے تمام ممبر ریڈ ہاک نے چن کر اپنی تنظیم میں شامل کر رکھے تھے، جو حرفاً مولا تھے۔ ریڈ ہاک چاہتا تھا کہ علی عمران اور اس کے ساتھیوں کو اسرائیل میں داخل ہونے کا موقع فراہم کیا جائے۔ وہ جیسے اسرائیل میں داخل ہوں گے، وہ اس کی تنظیم ہاک فورس انہیں بھوکے عقابوں کی طرح دبوچ لیں گی اور وہی ان کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے۔ لیکن پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے ریڈ ہاک کی سروس کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اس کا حکم تھا کہ عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کو اس بار اسرائیل میں داخل ہونے ہی نہ دیا جائے۔ ریڈ ہاک ان کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرے کہ وہ ان سب کو اسرائیل کے باہر ہی موت کی گھاٹ اتار دے۔ یہی وجہ تھی کہ ریڈ ہاک نے پورے اسرائیل کو ٹف سیکیورٹی تحت کام کیا تھا۔ اس کے حکم سے اسرائیل کی تمام گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر جدید کیمرے لگا دیے گئے تھے۔ ہر طرف ہاک فورس کے مسلح افراد موجود تھے۔ ریڈ ہاک نے مواصلاتی نظام کو کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا تاکہ اسرائیل میں آنے جانے والی ٹیلی فون اور ٹرانسمیٹر کالوں کو بھی چیک کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ریڈ ہاک نے سرحدی علاقوں میں بھی اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کر رکھی تھی۔ ریڈ ہاک نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن راستے کو سیلڈ کر دیا تھا، یہاں تک کہ ڈیڈ سی اور صحرائی علاقوں میں بھی اس نے اپنی بے پناہ نفری پھیلا دی تھی تاکہ اگر عمران اور اس کے ساتھی اس طرف سے اسرائیل میں آنے کی کوشش کریں تو انہیں وہیں روکا جا سکے۔ ایئرپورٹ، سی پورٹ اور آمد و رفت کے تمام ذرائع کو بھی نگرانی کی جا رہی تھی۔ ہر آنے جانے والی کو ہاک فورس کی آزمائشوں اور کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا تھا، تب کہیں جا کر کلیئرنس ملتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریڈ ہاک نے ہاک فورس کو کئی گروپس اسرائیل کے ارد گرد کے ممالک میں بھی بھیج دیے تھے تاکہ انہیں وہاں علی عمران اور اس کے ساتھیوں کی کسی طرف سے بھی آمد کی اطلاع ملے تو وہ اسے انفارم کر سکیں۔ اپنی طرف سے ریڈ ہاک نے اسرائیل میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے جو انتظامات کیے ہیں، عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طرح اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور اگر کوئی ایک پھر بھی اسرائیل میں آ گیا تو وہ ٹائٹ سیکیورٹی کی وجہ سے فوراً اس کی نظروں میں آ جائے گا۔ اپنی طرف سے ریڈ ہاک نے اسرائیل میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے جو انتظامات کیے ہیں، عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طرح اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور اگر کوئی ایک پھر بھی اسرائیل میں آ گیا تو وہ اسے انفارم کر سکیں گے۔ پریزیڈنٹ کے حکم سے بلیک ڈک ایجنسی کا چارج بھی ریڈ ہاک کو دے دیا گیا، جنہیں ریڈ ہاک نے ہاک فورس میں ضم کر لیا تھا۔ بلیک ڈک کے چاروں سربراہوں کو روپوش کر دیا گیا۔ احتیاط کے طور پر اسرائیلی پرائم منسٹر کو بھی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی تھی، اس بار جیسے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی ہر طرح سے احتیاط برتنی شروع کر دی تھی۔
ریڈ ہاک نے پاکستان میں موجود اسرائیلی فارن ایجنٹوں اور مخبر تنظیموں سے بھی مسلسل رابطے قائم کر رکھے تھے جو عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس پر نظر رکھ رہے تھے۔ ریڈ ہاک نے انہیں سختی سے ہدایات دے رکھی تھی کہ وہ ان پر مسلسل نظر رکھیں اور اگر وہ پاکستان سے کہیں جانے کے لیے نکلیں تو اس کے بارے میں انہیں فوراً اطلاع دے دی جائے۔ پاکستان میں فارن ایجنٹس اور مخبر تنظیمیں ظاہر ہے عمران پر ہی نظر رکھ سکتی تھی جو کنگ روڈ کی فلیٹ نمبر 200 میں رہتا تھا، لہٰذا ریڈ ہاک کو عمران کی مصروفیات کی مسلسل اطلاعات مل رہی تھی۔ ریڈ ہاک کا تل ابیب میں ایک وسیع اور جدید ہیڈ کوارٹر تھا جس میں اس نے ہر طرح کے سائنسی انتظامات کر رکھے تھے۔ یہ ہیڈ کوارٹر زمین دوز تھا اور اس ہیڈ کوارٹر میں آنے جانے کے لیے خود ریڈ ہاک کو بھی کئی سائنسی مرحلوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس ہیڈ کوارٹر میں جدید سے جدید سائنسی مشینیں موجود تھیں جن سے ریڈ ہاک صرف ہیڈ کوارٹر بلکہ پورے اسرائیل پر نظر رکھ سکتا تھا۔ ریڈ ہاک نے ہاک فورس کو مخصوص نیلی یونیفارم و نیلی رنگ کی حکاری مہیا کر رکھی تھی۔ ان یونیفارمز پر سیاہ اور سفید دھاگوں سے ٹکراتے ہوئے کام کی شکل بنی ہوئی تھی۔ ایسے اسٹیکر نیلی کاروں کے دروازوں اور فرنٹ پر بھی آویزاں تھے جو ریڈ ہاک کا مخصوص نشان تھا۔ ریڈ ہاک اپنے ہیڈ کوارٹر میں اپنے شاندار مخصوص آفس میں بیٹھا عمران اور اس کے ساتھیوں کی ان فائلوں کو دیکھ رہا تھا جن میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی اسرائیل میں آمد اور ان کے مشن کی تفصیلات درج تھیں۔ ان فائلوں میں ان تمام رستوں کی بھی باقاعدہ نشاندہی کی گئی تھی جہاں سے عمران اور اس کے ساتھی اسرائیل میں داخل ہوتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے اسرائیل کو کس حد تک نقصان پہنچایا اس کے بارے میں بھی ہر بات مفصل طور پر تحریر تھی۔ یہ فائل ریڈ ہاک نے اسرائیل کے ان ایجنسیوں اور DB5 سے حاصل کی تھی جو عمران اور اس کے ساتھیوں سے ٹکراتے رہے تھے۔ ریڈ ہاک کے سامنے فائلوں کا پلندہ سا پڑا تھا جس کا وہ کئی روز سے مطالعہ کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے آخری فائل کھلی پڑی تھی جسے وہ بڑے انہماک سے پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک میز پر پڑے ہوئے چھوٹے مگر جدید طرز کے موبائل فون میں سے موسیقی کی مترنم آواز ابھرنے لگی تو ریڈ ہاک بے اختیار چونک پڑا۔ یہ بظاہر ایک عام سیل فون تھا مگر اس فون میں جدید ٹرانسمیٹر بھی لگا ہوا تھا جو ہر طرح کی لانگ ویوز اور شارٹ ویوز پر بھی کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے ریڈ ہاک لانگ رینج پر بھی آسانی سے بات کر سکتا تھا۔ سیل فون کی اسکرین پر باقاعدہ آپشنز موجود تھے جن سے ریڈ ہاک کو معلوم ہو جاتا کہ اسے فون کال کی جا رہی ہے یا ٹرانسمیٹر کال کی لانگ ویوز اور شارٹ ویوز کالوں کے بارے میں بھی تفصیل آ جاتی تھی۔ ریڈ ہاک نے سیل فون اٹھا کر اس کی اسکرین دیکھی۔ اسکرین پر لانگ ویوز کا آپشن تھا اور نیچے کال کرنے والے کا نام بھی اسپاک کر رہا تھا، کروسیٹ۔ او یہ تو پاکیزہ سے کروسیٹ کی کال ہے، ریڈ ہاک نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً اوکے کا بٹن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔ یس RH اٹینڈنگ یو، ریڈ ہاک نے اپنے مخصوص اور کرخت لہجے میں کہا۔ یہ چونکہ جدید سیٹ تھا اس لیے اس میں بار بار اوور کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس سیٹ میں ٹرانسمیٹر کا بھی عام فون کال کی طرح سنی اور کی جا سکتی تھی۔ یس RH اٹینڈنگ یو، ریڈ ہاک نے اپنے مخصوص اور کرخت لہجے میں کہا۔ یہ چونکہ جدید سیٹ تھا اس لیے اس میں بار بار اوور کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس سیٹ میں ٹرانسمیٹر کال بھی عام فون کال کی طرح سنی اور کی جا سکتی تھی۔ کروسٹ بول رہا ہوں چیف، پاکیزہ سے دوسری طرف سے ایک تیز مگر مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس کروسٹ کیوں کال کی ہے؟ ریڈ ہاک نے کہا۔ کروسٹ اسرائیل کا فارن ایجنٹ تھا جو پاکیزہ میں اس کے لیے مخبری کا کام کرتا تھا۔ ریڈ ہاک نے پاکیزہ میں موجود تمام فارن ایجنٹس کو ہدایات دے رکھی تھی کہ وہ اپنی تمام اطلاعات کروسٹ کو دیں گے اور اسے ریڈ ہاک خود ہی تمام رپورٹ لے لے گا۔ میں نے آپ کو عمران کے بارے میں اطلاع کی تھی، اس سے کروسٹ نے کہا۔ عمران کے بارے میں کیا رپورٹ ہے، جلدی بتاؤ۔ ریڈ ہاک نے عمران کا نام سن کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ چیف، عمران پاکیزہ سے روانہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے کروسٹ نے کہا۔ کہاں جا رہا ہے وہ؟ میں نے ایئرپورٹ انکوائری سے معلومات حاصل کی ہیں جہاں سے جارٹن کے لیے روانہ ہوا ہے۔ کروسٹ نے کہا۔ جارٹن؟ کیا وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہیں؟ فلیٹ سے تو وہ اکیلا ہی نکلا تھا، میں نے خود اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ گیا تھا، پھر وہ کسی سے ملے بغیر کلیئرنس کراتا ہوا طیارے میں سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھی پہلے سے ہی وہاں موجود تھے تو میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ البتہ میں نے ایک چیف سیکیورٹی گارڈ کو بھاری معاوضہ دے کر اس طیارے کے تمام مسافروں کی فوٹوگراف حاصل کر لی ہے اور ان کے کاغذات کی نقول بھی مجھے مل گئی ہیں۔ یہ سب میں آپ کو فیکس کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کروسٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے یہی بہت ہے کہ طیارے میں عمران موجود ہے، ریڈ ہاک نے کہا۔ یس چیف، کروسٹ نے کہا۔ کیا وہ اپنے اصل چہرے میں ہے؟ یس چیف، ورنہ صرف اصلی حلیے میں ہے بلکہ اپنے اصلی نام سے بھی سفر کر رہا ہے، کروسٹ نے کہا۔ حیرت ہے، عمران جیسا انسان اپنے اصلی حلیے اور اصلی نام سے جارٹن جا رہا ہے، ریڈ ہاک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس چیف، اس بات پر تو میں بھی حیران ہو رہا تھا۔ اگر عمران اسرائیل جانے کے لیے جارٹن گیا ہے تو اسے میک اپ اور کسی فرضی نام سے جانا چاہیے تھا، مگر کروسٹ نے کہا۔ وہ بہت کایا انسان ہے، جو کرتا ہے سوچ سمجھ کر کرتا ہے، لیکن بہرحال اب اس کا سابقہ ریڈ ہاک سے ہے اور ریڈ ہاک اس کی سوچ سے کہیں آگے ہے۔ وہ جو مرضی کرے، مگر اس بار اس کا اسرائیل میں داخل ہونا آسان نہیں ہوگا، ریڈ ہاک نے زہریلے لہجے میں کہا۔ یس چیف، کروسٹ نے مبہم سے لہجے میں جواب دیا تو ریڈ ہاک نے اس سے فلائٹ نمبر دوسری معلومات حاصل لے کر فون آف کر دیا۔ ہاں، تو عمران جارٹن جا رہا ہے، وہ شاید کسی خوفناک صحرا کی طرف سے اسرائیل میں داخل ہونا چاہتا ہے۔
اس کی یہ کوشش اس کے لیے بےحد بھاری ثابت ہوگی۔ جارٹن صحرا میں بھی میرا ہول ہے، اس صحرا کے خوفناک طوفان فورس کے ہاتھوں بچ نکلنا اس کے لیے ناممکن ہوگا، قطعی طور پر ناممکن۔ ریڈ ہاک نے سیل فون آف کر کے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور چند منٹ تک سوچتا رہا۔ پھر اس نے سیل فون کی فون بک اوپن کی اور اس کے نام دیکھتے ہی اس نے ایک نام پر اوکے کا بٹن پریس کر دیا۔ ڈرافن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ آر ایٹ اسپیکنگ، ریڈ ہاک نے کرخت لہجے میں کہا۔ او یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے ڈرافن نے کہا مگر بوکھلائے ہوئے لہجے میں۔ ڈرافن، پاکیزہ سے علی عمران جارٹن کے لیے روانہ ہو گیا ہے، وہ استعارے میں اصلی نام اور حلیے سے موجود ہے، تم فوراً ایئرپورٹ پہنچ جاؤ اور اس کی نگرانی کرو، مجھے عمران کی ایک ایک حرکت کی رپورٹ ملنی چاہیے، سمجھے تم؟ ریڈ ہاک نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ نگرانی؟ مگر چیف، اس کی نگرانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ کہیں تو ہم اس طیارے کو ہی اڑا دیتے ہیں، ہم یہاں مسلح افراد ہیں۔ دوسری طرف سے ڈرافن نے کہا۔ شٹ اپ، نان سینس، جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، ہلاک کرنا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے، تم نے نہیں، ریڈ ہاک نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا۔ او سوری چیف، میں آپ کی ہدایات پر عمل کروں گا، میں ڈرافن نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اگر عمران کو تم نے مس کر دیا تو یاد رکھنا میں تمہارا بے حد برا حشر کروں گا، اس کے بارے میں مجھے لمحے لمحے کی رپورٹ ملنی چاہیے، ریڈ ہاک نے اسی لہجے میں کہا۔ اوکے چیف، میں عمران کو کسی بھی صورت میں مس نہیں کروں گا، دوسری طرف سے ڈرافن نے کہا۔ اس کا فلائٹ نمبر نوٹ کرو۔ فلائٹ نمبر نوٹ کرا کر اس نے ڈرافن کو چند ہدایات دی اور فون آف کر دیا۔ ہاں، اگر مجھے عمران کو ہلاک کرانا ہی ہوتا تو میں یہ کام پاکیزہ میں موجود فارن ایجنٹ سے بھی کرا سکتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عمران اس بار اسرائیل میں داخل ہونے کا کون سا راستہ اور کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ موت تو بہرحال اس کی آنی ہی ہے، مگر اس جیسے انسان کو میں آسان موت نہیں مرنے دوں گا، اس کی موت بےحد بھیانک اور انتہائی اذیت ناک ہوگی، اور ایسی موت جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، ریڈ ہاک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور نہایت نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر سے فون کے نمبر پریس کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ یس کمانڈنگ آفیسر ریہوڈر اسپیکنگ، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ آر ایٹ اسپیکنگ، ریڈ ہاک نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ او یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے ریڈ ہاک کی آواز سن کر کمانڈنگ آفیسر ریہوڈرس نے فوراً مودبانہ لہجے میں کہا۔ تمہاری فورس کس پوزیشن میں ہے کمانڈر؟ ریڈ ہاک نے پوچھا۔ ساری فورس متعدد اور چاقو چوبند ہے سر، ہم نے ڈیزرٹ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، یہاں نہ صرف ہم نے ایک کیمپ بنا لیا بلکہ صحرا میں دور تک نظر رکھنے کے بھی ہم نے بہت سے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ دوسری طرف سے کمانڈر ہوڈس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈیزرٹ میں کتنی سینٹ میرینز لے جائی گئی ہیں؟ ریڈ ہاک نے پوچھا۔ فی الحال ہم یہاں 10 میرینز لائے ہیں، اگلے 10 گھنٹوں میں مزید 10 میرینز یہاں پہنچ جائیں گی، کمانڈر ہوڈس نے کہا۔ گڈ کمانڈر، اور میرینز کو الرٹ کر دو، علی عمران اور شاید اس کے ساتھی بھی پاکیزہ سے نکل گئے ہیں، ان کا رخ جارٹن کی طرف ہے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ جارٹن کے طویل اور خوفناک صحرا کو پار کرنے کی کوشش کریں گے، وہ عموماً ایسے راستوں کا انتخاب کریں گے جو خطرناک اور انتہائی دشوار گزار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان دشوار گزار اور خطرناک راستوں کی طرف کم ہی توجہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اسرائیل میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے، مگر اس بار ہم انہیں کوئی موقع نہیں دیں گے، تم اس وقت تک ان کو کچھ نہیں کہو گے جب تک وہ جارٹن ڈیزرٹ کی ریڈ لائن کراس کر کے ڈالمن ڈیزرٹ میں نہیں آ جاتے، جیسے ہی وہ ڈالمن ڈیزرٹ میں داخل ہوں تم ان پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑنا، ریڈ ہاک نے کہا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں سر، میرے ہوتے ہوئے بھی وہ کسی بھی صورت میں ڈالمن ڈیزرٹ میں آگے نہیں جا سکیں گے، میں نے یہاں بھی ایکس بی فائر کر دیا ہے جس کی وجہ سے ڈالمن ڈیزرٹ کے ساتھ ساتھ جارٹن ڈیزرٹ کا بھی ایک بڑا علاقہ میری نظروں میں ہے، جیسے ہی وہ ڈالمن ڈیزرٹ میں داخل ہوں گے ہم تیز رفتار میرینز لے کر ان کے سروں پر پہنچ جائیں گے اور ان سب کا وہیں خاتمہ کر دیں گے۔ دوسری طرف سے کمانڈر ہوڈس نے ریڈ ہاک کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، میں بھی یہی چاہتا ہوں، ویسے بھی جارٹن اور ڈالمن ڈیزرٹ کی درمیانی پٹی میں صدر خوفناک طوفان آتے ہیں جن سے بچ نکلنا ان کے لیے ناممکن ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں ان کے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں نے تمہیں ماں سینٹ میرینز کے وہاں بھیج دیا تاکہ تم وہاں ہر قسم کی سچویشن کو آسانی سے کنٹرول کر سکو، ریڈ ہاک نے کہا۔ اوکے سر، میں آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا سر، عمران اور اس کے ساتھی جارٹن ڈیزرٹ کی ریڈ لائن کراس کرتے ہی ہلاک ہو جائیں گے، کمانڈر ہوڈس نے کہا۔ اوکے، میرا ڈرافن سے مسلسل رابطہ ہے، وہ علی عمران کی نگرانی کرے گا، اگر عمران اور اس کے ساتھیوں نے جارٹن ڈیزرٹ میں آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں فوراً باخبر کر دوں گا، ریڈ ہاک نے کہا۔ اوکے سر، ٹھیک ہے سر، کمانڈر ہوڈس نے کہا، اور پھر ریڈ ہاک نے اس سے چند مزید باتیں کی اور اسے ہدایات دے کر فون آف کر دی۔ اب اس کے چہرے پر گہرے سکون کے تاثرات تھے، اسے یقین تھا کہ اس نے اسرائیل کی حفاظت کے جو انتظامات کیے ہیں ان سے عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طور پر بچ کر نہیں جا سکتے، اس بار انہیں ہر حال میں اور ہر صورت میں یقیناً موت کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک ایسی موت جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عمران اسرائیل جانے کے لیے تیار تھا، پہلے اس نے سوچا تھا وہ اکیلا اسرائیل میں داخل ہوگا اور اسرائیل کی تمام ایجنسیوں ریڈ ہاک کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لے گا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھیوں کو بہرحال ایسا موقع مل جائے گا کہ وہ آسانی سے اسرائیل میں داخل ہو سکیں گے، مگر جب عمران نے کریمیا میں
ایک ٹیم میں کراسٹی کے بھائی سے رابطہ کیا، اس سے اسرائیل کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے معلوم ہوا کہ ریڈ ہاک نے نہ صرف اسرائیل کی تمام ایجنسیوں کو اپنے ہولڈ میں لے لیا، بلکہ اس نے اپنی ایجنسی ہاک فورس کے تمام ارکان کو اسرائیل کے کونے کونے میں پھیلا دیا ہے، جنہیں خاص طور پر مخصوص نیلی یونیفارمز دی گئی ہیں، اور ان نیلی یونیفارمز والوں کو ہر طرح کی سپورٹ، ٹرانسپورٹ، جہاز، حتیٰ کہ ہیوی گن شپ، ہیلی کاپٹر بھی فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ انہیں اسرائیل کے کسی بھی حصے میں اور کہیں بھی پہنچنے میں وقت کا ضیاع نہ کرنا پڑے۔ سی کاک نے اپنے ایجنٹوں سے حاصل کی ہوئی معلومات کے مطابق عمران کو بتایا کہ ریڈ ہاک کو زیادہ خدشہ جارٹن کے صحرا سے ہے، جس کے ساتھ اسرائیل کا ڈالمن صحرا ملتا ہے۔ یہ صحرا بے حد دشوار گزار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی وسیع اور عریض ہے۔ ان صحراؤں میں خوفناک طوفان آتے ہیں جن میں تیز رفتار گرد باد بھی ہوتے ہیں، اور ان گرد باد کی زد میں آنے والی ہزاروں من وزنی چٹانیں بھی فضا میں بلند ہو جاتی ہیں، اور جس تیزی سے گرد باد چکر کاٹتے ہیں ان چٹانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان صحراؤں میں دور دور تک نہ کوئی آبادی ہے، نہ ہی کوئی نخلستان نظر آتا ہے۔ خاص طور پر جارٹن اور ڈالمن صحرا کے درمیانی حصوں میں طوفان کی شدت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہاں کسی زیرو کا زندہ رہنا، بچ رہنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن اس کے باوجود ریڈ ہاک کو جیسے یقین تھا کہ عمران اس کے ساتھ انہی صحراؤں اور طوفانوں سے گزر کر اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے اس نے ہاک فورس کے بے شمار کمانڈوز کو ڈالمن ڈیزرٹ میں بھیج دیا، جو نہ صرف ہر قسم کے اسلحے سے مسلح تھے بلکہ ان کے پاس ایسی سینڈ میرین بھی تھی جو سمندر میں چلنے والے آبدوزوں کی طرح ریت کے سمندر میں ریت کی گہرائی میں چلتی تھی۔ ان صحراؤں میں چونکہ سینکڑوں فٹ تک نرم ریت تھی، اس لیے سینڈ میرین سمندری آبدوزوں کے اس انداز میں ریت کے سمندر میں کافی کام کرتی تھی۔ ریت کے سمندر میں چلنے والی سب میرین کو سینڈ میرین کا نام دیا گیا تھا، جو ہر طرح کے جنگی اسلحے سے لیس تھی۔ عمران نے جب ان سینڈ میرینز اور ریڈ ہاک کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں سنا تو اس نے اکیلے جانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ اس نے بلیک زیرو اور پھر اپنے ساتھیوں کو تمام تفصیل بتا کر انہیں صحراؤں سے اسرائیل میں داخل ہونے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ عمران نے ان سب پر واضح کر دیا تھا کہ اس بار وہ اپنا مشن مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو سبق بھی سکھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ چھپ کر اسرائیل میں جانے کی بجائے کھل کر وہاں جائیں گے، اور جو ان کے سامنے آئے گا وہ اس کو تاراج کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اگر ریڈ ہاک نے انہیں اسرائیل میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اسرائیل کے گرد فولادی دیواریں بھی قائم کر لیں تو بھی وہ ریڈ ہاک کی ہاک فورس کا مقابلہ کریں گے، بلکہ علی الاعلان اپنا مشن بھی مکمل کریں گے۔ عمران ہمیشہ ہر کام سوچ سمجھ کر اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت کام کرنے کا عادی تھا، مگر اس بار اس کے مقابلے میں ریڈ ہاک اور اس کی ہاک فورس کی تنظیم تھی جس کا عمران واقعی کھل کر مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر واقعی ہاک فورس اور ریڈ ہاک کو ختم کر دیا جاتا تو اسے اسرائیل کی کمر ٹوٹ جاتی۔ اسرائیل میں ریڈ ہاک اور ہاک فورس کو جو اہمیت حاصل تھی اس کی ختم ہوتے ہی اسرائیل کی آدھی طاقت ختم ہو سکتی تھی، اور اسرائیل برسوں تک سر اٹھانے کے قابل نہ ہو سکتا تھا۔ ایسا تبھی ممکن تھا کہ عمران اس کے ساتھ ہاک فورس اور ریڈ ہاک کا کھلم کھلا مقابلہ کرتے اور انہیں تباہ کن نقصان پہنچاتے۔ اس لیے سیکرٹ سروس کے ممبران، خاص طور پر تنویر نے عمران کے بلائنڈ ایکشن کی بھرپور حمایت کی تھی۔ چنانچہ عمران کے کہنے پر بلیک زیرو نے سیکرٹ سروس کے ممبران کو جارٹن روانہ کر دیا۔ عمران نے ان سب کو جارٹن میں ایک دوسرے سے الگ اور لا تعلق رہنے کی ہدایات دی تھی۔ عمران کو خدشہ تھا کہ اگر وہ سیکرٹ سروس کے ممبران کے ساتھ سفر کرتا تو اس کی وجہ سے وہ سب اسرائیلی ایجنٹوں کی نظر میں آ جاتے جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ عمران کے فلیٹ کی جس طرح دن رات نگرانی کی جا رہی تھی اس کی خبر عمران کو نہ ہوتی تو اور کس کو ہونی تھی، مگر عمران نے ان کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اب چونکہ اس کا ارادہ ایک ساتھ اسرائیل میں داخل ہونے کا تھا، اس لیے اس نے سوائے بلیک زیرو کے کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا تھا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران جارٹن پہنچتے ہی ایک دوسرے سے الگ ہو کر لا تعلق ہو گئے، اور انہوں نے مختلف ہوٹلوں میں فرضی ناموں سے کمرے بک کرا لیے تھے جہاں انہیں عمران کا انتظار تھا۔ جارٹن جانے کی دوسری ڈائریکٹ فلائٹ چونکہ 2 روز بعد کی تھی، اس لیے عمران نے اس فلائٹ میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر 2 روز بعد عمران اپنے اصلی حلیے اور اصلی نام کے ساتھ اس فلائٹ میں روانہ ہو گیا۔ نگرانی کرنے والے بدستور اس کے پیچھے تھے۔ طیارے کے ٹیک آف سے پہلے ایک سیکیورٹی آفیسر طیارے میں آیا اور اس نے ایک ایک کر کے طیارے کے ہر مسافر کے پاس سے گزرنے لگا تو عمران نے اسی کوڈ کے بٹن میں لگا ہوا جدید ساخت کا کیمرہ چیک کر لیا۔ سیکیورٹی آفیسر اس جدید کیمرے سے طیارے کے مسافروں کی تصویریں لے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عمران مسکرا دیا اور سمجھ گیا کہ یہ سب اسرائیلی ایجنٹوں کے کہنے پر کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی آفیسر جس جدید کیمرے سے طیارے کے مسافروں کی تصویریں لے رہا تھا، یہ دیکھ کر عمران مسکرا دیا اور سمجھ گیا۔ جس جدید کیمرے سے مسافروں کی تصویریں اتاری جا رہی تھی اس کیمرے کی مخصوص ساخت عمران پہچانتا تھا۔ اس کیمرے سے لی جانے والی تصویروں میں آسانی سے ہر قسم کی میک اپ کو چیک کیا جا سکتا تھا۔ اسرائیلی ایجنٹ شاید یہ تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ طیارے میں عمران اکیلا ہے یا اس کے ساتھی بھی میک اپ میں اس کے ساتھ موجود ہے، مگر عمران کو بھلا کیا فکر ہو سکتی تھی، وہ طیارے میں اکیلا تھا اور اصل حلیے میں بھی تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ طیارے میں اکیلے ہونے کی وجہ سے راستے میں اس طیارے کو ہٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کے خلاف جارٹن ایئرپورٹ پر کوئی کارروائی کی جائے گی۔ وہ ریڈ ہاک سے پہلے ٹکرایا تو نہیں تھا، مگر اس کے بارے میں عمران کے پاس تمام انفارمیشن موجود تھی۔ ریڈ ہاک ان افراد میں سے نہیں تھا جو عمران کو اس قدر آسانی سے ہلاک کر دیتا۔ وہ ایک سائنسدان تھا اور اس نے اسرائیل اور خاص طور پر جارٹن اور ڈالمن ڈیزرٹ میں جو انتظامات کر رکھے تھے وہ یقیناً عمران اور اس کے ساتھیوں کو ان صحراؤں میں آنے کا موقع دینا چاہتے تھے۔
اگر اس کا عمران اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کا فوراً ارادہ بن بھی گیا تھا تو وہ کم از کم ان سب کو ایک ساتھ اکٹھے ہونے کا انتظار کرے گا۔ عمران کو جہاں تک اندازہ تھا کہ ریڈ ہاک اپنی اور اپنی تنظیم ہاک فورس کی طاقت کے نشے میں اس وقت تک انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا جب تک وہ سب جارٹن اور ڈالمنڈ ڈیزرٹ کی درمیانی پٹی اور صحرا کی خوفناک طوفان سے گزر کر اسرائیل کی ریڈ لائن کراس نہیں کر لیتے۔ اس لیے عمران قطعی طور پر بے فکر تھا۔ طیارے نے اسے شام سے پہلے جارٹن پہنچا دیا۔ طیارے سے اتر کر جب وہ کلیئرنس کرا کر ایئرپورٹ سے باہر آیا تو اسے وہاں بھی اپنی نگرانی کرنے والے افراد کا بخوبی علم ہو گیا تھا، مگر عمران لاتعلقانہ اور لاپرواہانہ انداز میں خالی ٹیکسی میں سوار ہوا اور جارٹن کے ایک 4 اسٹار ہوٹل میں آ گیا۔ اس نے ہوٹل کے ایک کمرے کو بک کرایا اور ہوٹل کی بکنگ کر کے اپنے کمرے میں اس کے پاس ایک خفیہ بریف کیس تھا جن میں عام ضرورت کا تمام سامان موجود تھا۔ کمرے میں آتے ہی عمران نے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک لگایا اور بریف کیس ایک میز پر رکھ دیا۔ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے قلم نما جدید آلہ نکالا اور انگوٹھے سے اسے پریس کر کے اسے کمرے میں لے کر ہر طرف گھومنے لگا اور اس کمرے کو چیک کرنے لگا۔ یہ قلم نما آلہ ایک جدید گائیکر کی طرح تھا اور عمران اس سے کمرے کو چیک کر رہا تھا۔ جلد ہی اسے کمرے کے ایک حصے میں موجود طاقتور ڈکٹا فونز کا علم ہو گیا۔ پھر اس نے اس کو درمیان سے گھمایا تو پین کا اوپر والا حصہ کھل گیا۔ عمران پین کے چھوٹے سے سرے کو پین سے علیحدہ کر کے اسے اپنے کان میں لے گیا اور پین کے باقی حصے پر لگے چند بٹنوں میں سے 2 بٹن دبا دیے۔ ہیلو پرنس آف ڈھم کالنگ اوور۔ عمران نے پین کو کسی مائع کی طرح پکڑتے ہوئے مسلسل بولنا شروع کر دیا۔ یس RE1 اٹینڈنگ یو اوور۔ دوسری طرف سے مردانہ اور بھاری آواز اسے کان میں لگے ریسیور سے سنائی دی۔ آواز سنتے ہی عمران سن سکتا تھا، البتہ وہ جو بول رہا تھا اس کی آواز یقیناً ڈکٹا فون کے ذریعے دوسری طرف ضرور سنی جا سکتی۔ کوڈ اوور۔ عمران نے کہا RE1 ہی اصل کوڈ ہے اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا کہ کام کا کیا ہوا؟ اوور، آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے جناب۔ دوسری طرف سے ریڈ ایگل نے مودبانہ لہجے میں کہا گڈ، کیا تمام سامان اوکے ہے؟ اوور، یس پرنس، سارا سامان آپ کی لسٹ کے مطابق حاصل کر لیا گیا ہے اوور۔ دوسری طرف سے ریڈ ایگل 1 نے کہا ٹھیک ہے، انتظار کرو، میرے ساتھی یہاں پہنچنے ہی والے ہیں، جیسے ہی وہ یہاں آئیں گے میں تمہیں کال کر کے سامان منگوا لوں گا اوور۔ عمران نے کہا اوکے پرنس اوور۔ دوسری طرف سے ریڈ ایگل نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا اور عمران اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے باوجود پین کو کسی ماں کی طرح سے پکڑ رکھا تھا۔ ہیلو پرنس آف ڈھم کالنگ اوور۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو آن کیے بغیر جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا یس، میری گولڈن گروپ کے چیف راٹکر سے بات کراؤ اوور۔ عمران نے کہا اور خاموش ہو گیا جیسے دوسری طرف سے جواب سن رہا ہو۔ راٹکر، پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں اوور۔ عمران نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ ہاں، تم لوگوں سے کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ تم نے SF میزائل کے موجود کے بارے میں کچھ معلوم کیا اور نہ تمہیں یہ معلوم ہوا کہ BD کے 4 سربراہ کہاں روپوش ہو گئے۔ اگر تم مجھے کوئی انفارمیشن نہیں دو گے تو میں اسرائیل میں جھک مارنے جاؤں گا اوور۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا فورس کے بارے میں اور ڈاکٹر جان البرٹ کے بارے میں تمہارے پاس کیا رپورٹ ہے اوور؟ عمران نے پوچھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ان کے بارے میں بھی تمہارے پاس کوئی رپورٹ نہیں؟ آخر تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ شٹ اپ، اب میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود اسرائیل لا رہا ہوں، وہاں آ کر میں سب کچھ خود ہی معلوم کر لوں گا۔ مجھے تمہارے گروپ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے اوور اینڈ آل۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا آہاں، سب کے سب احمق ہے، نانسنس، کسی سے کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ جو بھی کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا ہے۔ کسی دوسرے کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلانا واقعی سب سے بڑی حماقت ہے۔ اب یہ حماقت میں نہیں کروں گا۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرائے جارٹن سے ہوتا ہوا صحرائے ڈالمنڈ میں جاؤں گا، پھر وہاں سے اسرائیل میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد بلیک ڈک کے 4 سربراہوں اور اس سائنسدان اور اس کے میزائل اسٹیشن کو میں خود ہی تلاش کروں گا جس نے SF میزائل اور سلور پاور ایجاد کیا تھا۔ عمران نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے کان سے آلہ نکال کر دوبارہ پین میں فٹ کیا اور پین کو کوٹ کے خفیہ جیب میں ڈال لیا۔ میرے ساتھیوں کے جہاں آنے میں بھی ابھی خاصا وقت باقی ہے، میرے خیال میں تب تک مجھے ریسٹ کر لینا چاہیے۔ عمران نے اسی طرح اونچی آواز میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک اور چھوٹی سی مشین نکالی۔ یہ مشین ماچس کی ڈبیا جتنی تھی۔ عمران نے اس کو دائیں طرف سے پریس کیا تو ڈبیا کا اوپر والا ڈھکن کھل گیا جس میں عجیب اور پیچیدہ سی مشینری تھی۔ عمران نے مشینری کے سائڈوں پر لگے 2 بٹن پریس کیے تو اچانک ڈبیا کا رنگ بدل گیا۔ اس ڈبیا میں سے ہلکی ہلکی نیلی سی روشنی نکلنے لگی۔ کمرے میں موجود نیلی روشنی کا رنگ بھی نیلا سا ہو گیا۔ یہ ساؤنڈ سیکر آلہ تھا۔ نیلی روشنی کی موجودگی میں نہ باہر کی آواز اندر آ سکتی تھی نہ اندر کی آواز باہر جا سکتی تھی۔ اس روشنی کی وجہ سے ہر قسم کے ڈکٹا فون میں بھی خلل پڑ جاتا تھا جس کی وجہ سے دوسری طرف سے آواز ریسیو نہیں کی جا سکتی تھی۔ عمران نے ساؤنڈ سیکر مشین کو میز پر رکھا اور اپنا بریف کیس اٹھا لیا۔ اس نے بریف کیس پلنگ پر رکھا اور پلنگ کی سائڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے بریف کیس کھولا اور اس میں سے تمام چیزیں نکال کر پلنگ پر رکھ دیں۔ بریف کیس خالی ہو گیا تو عمران نے بریف کیس کی دائیں سائڈ پر مخصوص انداز میں دباؤ ڈالا تو دوسرے لمحے بریف کیس کے اندر ایک اور خانہ کھل گیا۔ عمران نے خانے میں سے جدید ساخت کا چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا۔ یہ ٹرانسمیٹر لانگ رینج ٹرانسمیٹر تھا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کو آن کیا اور اس کی سائڈ میں لگے ہوئے بٹن کو مسلسل پریس کرتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر پر ہوا میں ایک سبز رنگ کا بلب جلنے بجھنے لگا۔
हेलो हेलो प्रिंस ऑफ ढम्प कॉलिंग ओवर। इमरान ने बल्ब को स्पार्क होते देखकर तेज़ आवाज़ में कहा, यस जूलिया टेंडिंग यू ओवर। गोया कि दुल्हन माँ बारातियों के साथ शादी हाल में पहुंच गई है ओवर। बको मत, तुम कहाँ हो ओवर। ब्यूटी पार्लर में ओवर। ब्यूटी पार्लर में क्या मतलब? अरे तुम खातून होकर भी ब्यूटी पार्लर का मतलब नहीं समझती? हैरत है, मॉडर्न ज़माने की औरतें जब तक दिन में 2-4 बार ब्यूटी पार्लर का चक्कर ना लगा लें उन्हें खाना ही हजम नहीं होता। अब तो बूढ़ी औरतों ने भी अपनी उम्र कम करने के लिए बाकायदगी से ब्यूटी पार्लर जाना शुरू कर दिया। जब जब वो किसी ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा कर आती हैं तो उनके सामने हसीन दोशीज़ाएँ भी बूढ़ी सी लगने लगती हैं। इमरान के साथ औरतों के साथ साथ अब मर्द हज़रात भी ब्यूटी पार्लर्स में जाकर अपनी उम्र कम कराने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ख़ास तौर पर दूल्हे मियाँ जब तक ब्यूटी पार्लर में ना जाए उन्हें कोई दूल्हा मानता ही नहीं। अब तुम्हारे भाई ने मेरी बात मान ली है तो मैं क्यों ना किसी ब्यूटी पार्लर में जाता। बस थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो, फिर मैं तुम्हें 50-60 साल के बूढ़े की जगह 18-19 साल का नजर आऊँगा ओवर। इमरान की ज़ुबान का चरहा चल रहा था। गोया तुम मानते हो कि अब तुम बूढ़े हो गए हो ओवर। दूसरी तरफ से जूलिया की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी, जिसे उसने भी इमरान की बातों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी हो। दूसरी के लिए तो मैं बूढ़ा हो सकता हूँ, मगर तुम्हारे लिए मैं कम उम्र ही नहीं कम सन भी बन सकता हूँ ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बकवास छोड़ो और ये बताओ तुम कहाँ हो ओवर। मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे मेरी भी खबर नहीं ओवर। इमरान ने गुनगुनाते हुए कहा। मतलब को गोली मारो, ये बताओ बाराती कहाँ है। फिर वही बकवास। बहरहाल हम सब पहुंच चुके हैं ओवर। दूसरी तरफ से जूलिया ने मसनूई गुस्से से कहा, गुड, अब तुम सब मार्टिना होटल पहुंच जाओ, वहां तुम सबके कमरे बुक है, अपने पासपोर्ट काउंटर पर जमा करा देना, तुम्हें होती तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा ओवर। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या तुम वहीं हो ओवर? जूलिया ने पूछा। मुझे जब आना हुआ मैं आ जाऊंगा, फिलहाल तुम्हारे पास XYZ आएगा, वो तुम्हें मतलूबा सामान दे देगा, साथ में मेरा पैगाम होगा, तुम इस पैगाम को पढ़कर मेरी हिदायत पर अमल करना ओवर। इमरान ने कहा। ठीक है, और कुछ ओवर? जूलिया ने कहा। नहीं और कुछ नहीं, बस बड़ों को सलाम कहना, बच्चों को प्यार दे देना, खास तौर पर नन्हे बच्चे तनवीर को बहुत बहुत प्यार। मैं जब आऊँगा तो उसके लिए ढेरों खिलौने और चॉकलेट्स लाऊंगा ओवर। इमरान ने कहा। अच्छा ठीक है ओवर। जूलिया ने हंसते हुए कहा। ओके ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान जानता था कि वो सब जार्टन में पहुंच चुके हैं और एक्सट्रो की हिदायत के मुताबिक वो सब अलग अलग होटलों में मौजूद है, मगर वो जहाँ भी होंगे उनके बारे में जूलिया यकीनन बाखबर होगी, इसलिए उसने जूलिया को कॉल की थी। ओके ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान जानता था कि वो सब जार्टन में पहुंच चुके हैं और एक्सट्रो की हिदायत के मुताबिक वो सब अलग अलग होटलों में मौजूद है, मगर वो जहां भी होंगे उनके बारे में जूलिया यकीनन बाखबर होगी, इसलिए उसने जूलिया को कॉल की थी और उसे कोड वर्ड में हिदायत दी थी कि वो सब मार्टिना होटल पहुंच जाए। मार्टिना होटल भी एक फर्जी नाम था जिसका मतलब सनफ्लावर होटल था। उसके बारे में जूलिया को पहले ही ब्रीफ कर दिया गया था। जूलिया और उसके सभी साथी दूसरे और नए नामों के पासपोर्ट लेकर उस होटल में जाएंगे और अपने कमरे में पहुंच जाएंगे, जहां उन्हें XYZ यानी रेड ईगल 1 मिलेगा और वो उन्हें तमाम ज़रूरत का सामान और असलहा फराहम कर देगा। जूलिया को कॉल करने के बाद इमरान ने कोर्ट के खुफिया जेब से कलमनुमा ट्रांसमीटर निकाला और एक बार फिर रेड ईगल 1 को कॉल करने लगा। उसने रेड ईगल 1 को हिदायत दी कि वो सारा सामान होटल से सनफ्लावर में इसके साथियों के पास पहुंचा दे और उन्हें उसका पैगाम देते हुए कहे कि वो उस सामान को लेकर जार्टन की सहराई पट्टी तक पहुंच जाए, वो उन्हें वहीं मिलेगा। तमाम हिदायत देकर इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और अपना सामान समेटने लगा। ब्रीफ केस में सामान रखकर उसने ब्रीफ केस बंद कर दिया और इत्मीनान से बिस्तर पर लेट गया। उसने चूंकि रेड ईगल को हिदायत दी थी कि जब सामान और ट्रांसमीटर जीपे उसके साथियों तक पहुंच जाए तो वो उसे इसी स्पेशल ट्रांसमीटर पर इसकी इत्तला दे दे। तब वो भी इस होटल से निकल जाएगा। रेड ईगल 1 का उसके साथियों के पास जाने, उसके साथियों के वहाँ से निकलने में काफ़ी वक्त लग सकता था, इसलिए इमरान कुछ देर रेस्ट करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि सहरा में दाखिल होने के बाद शायद उसे और उसके साथियों को एक लम्हे के लिए भी आराम ना मिल सके। ट्रांसमीटर की सीटी की आवाज़ सुनकर रेड हाक ने मेज़ पर पड़ा हुआ फ़ोन नुमा ट्रांसमीटर झपट कर उठा लिया, जिसे वो इतनी देर से किसी कॉल के आने का है इंतज़ार कर रहा था। यस आर स्पीकिंग, उसने अपने महसूस लहजे में कहा। ड्राफिन बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से ड्राफिन की आवाज़ सुनाई दी। यस ड्राफिन, क्या रिपोर्ट है? इमरान किंगस्टन होटल में ठहरा है चीफ। दूसरी तरफ से ड्राफिन ने जवाब दिया। वो अकेला है या उसके साथ कोई और भी है? रेड हाक ने पूछा। फिलहाल तो वो अकेला है और पता उसके कमरे से एक कॉल की गई है जो हमने सुपर डिक्टर फ़ोन से रिकॉर्ड कर ली है। कहाँ की गई है कॉल और किसी की गई है? रेड हाक ने पूछा। सर डिक्टा फ़ोन की वजह से हम सिर्फ इमरान की आवाज़ कैच कर पाए हैं और उसने किसी रेड ईगल 1 को कॉल की थी। ड्राफिन ने कहा। उसने इमरान की रेड ईगल और फिर गोल्डन ग्रुप के चीफ ब्राडकर से हुई बातों के बारे में बता दिया। हाँ, तो यहाँ इमरान जहाँ मेरे और हाक फोर्स के बारे में मालूमात हासिल कराता फिर रहा है। रेड हाक ने होंठ बींच लिए। यस चीफ, इमरान का अंदाज बता रहा था कि ब्राडकर से उसे कोई मालूमात नहीं मिली, जिसकी वजह से वो सख्त गुस्से में आ गया था। उसे उतकलामी करते हुए कहा कि वो अपने साथियों के साथ जार्टन सहरा से गुजरकर डालमन सहरा में जाएगा, फिर वहाँ से इसराइल में दाखिल हो जाएगा और वो सब काम वो खुद करेगा। दूसरी तरफ से ड्राफिन ने जवाब देते हुए कहा। रेड हाक उसे सहराओं से बाहर आने देगा, तभी वो
اسرائیل میں داخل ہوں گے نا، میں ان سب کو انہی صحراؤں میں دفن کر دوں گا۔ اس بار اس کا ٹکراؤ GP5 سے نہیں بلکہ ریڈ ہاک سے ہونے جا رہا ہے۔ ریڈ ہاک جیسے دنیا میں کوئی فائٹر نہیں جس کا مقابلہ کرنا عمران اور پاکستان سیکرٹ سروسز کی بس کی بات نہیں ہوگی، ریڈ ہاک نے غراتے ہوئے کہا۔ یس چیف، ڈرافن نے کہا۔ بہرحال عمران کہاں ہے؟ ریڈ ہاک نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے چیف، آرام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کڑی نگرانی کراؤ، اسے کوئی ملنے آئے اس کی بھی نگرانی کی جائے، ریڈ ہاک نے ڈرافن کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ اوکے چیف، ڈرافن نے کہا۔ اوکے، ریڈ ہاک نے کہا اور اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ چند لمحوں وہ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ یس کمانڈر ہوڈس۔ دوسری طرف سے کمانڈر ہوڈس کی آواز سنائی دی۔ ریڈ ہاک نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس چیف، حکم۔ دوسری طرف سے کمانڈر ہوڈس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کمانڈر، عمران اور اس کے ساتھیوں کا جارٹن صحرا میں آنا کنفرم ہو گیا ہے۔ عمران جارٹن پہنچ چکا ہے، وہ شاید وہاں اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس کے ساتھی آئیں گے وہ صحرا میں داخل ہو جائیں گے، ریڈ ہاک نے کمانڈر ہوڈس سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں چیف، وہ جارٹن صحرا سے آگے نہیں جا سکیں گے، میں اور میرے ساتھی ان کا راستہ روکنے کے لیے الرٹ ہیں۔ دوسری طرف سے کمانڈر ہوڈس نے کہا۔ گڈ، تم بس میری ہدایات پر عمل کرنا، صحرائے جارٹن انہیں فری رکھنا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جارٹن کے صحرا کے خوفناک طوفان کا مقابلہ کیسے اور کس انداز میں کرتے ہیں۔ وہ صحرائی پٹی کو عبور کر کے ڈالمن صحرا میں داخل ہوں تو پھر ان سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ ان کو ہلاک کرنے کے لیے تم نے اپنی پوری فورس لگا دینی ہے، ریڈ ہاک نے کہا۔ یس چیف، ایسا ہی ہوگا، کمانڈر ہوڈس نے کہا۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہوئی تو میں تمہیں دوبارہ کال کر لوں گا، ریڈ ہاک نے کہا، اور دوسری طرف کا جواب سنے بغیر اس کا رابطہ ختم ہو گیا۔